الف قسط نمبر 5۔ میرے پیارے اللہ، آج میں نے بابا کو بھر خواب میں ستارہ بنتے دیکھا، جیسے ٹرکی میں دیکھا تھا۔ تب میں نے انہیں ستارے بنتے دیکھا تھا، پھر وہ آگ کا گولا بن گئے اور پھر وہ بہت دور چلے گئے۔ آج پھر میں نے انہیں دور جاتے دیکھا اور میری آنکھ کھل گئی۔ بابا کہیں بھی نہیں تھے۔ میں بہت اداس ہوں، بہت زیادہ۔ میں نے آپ کو اپنے بارے میں نہیں بتایا، پہلے اپنے بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ میرا نام قلب مومن ہے۔ آپ کو یاد ہے کئی مہینے پہلے میں آپ کو خط لکھا کرتا تھا؟ تب میں ٹرکی میں رہتا تھا، اب پاکستان میں رہتا ہوں۔ آپ نے میرے خطوں کے جواب میرے دادا کو بھیجے تھے، مگر دادا نے وہ مجھے نہیں دیے۔ آپ کو میں یاد آ گیا نا؟ مجھے پتا تھا میں آپ کو یاد آ جاؤں گا، کیونکہ ممی کہتی ہیں آپ کبھی کوئی چیز بھول ہی نہیں سکتے، خاص طور پر ان کو جو آپ سے پیار کرتے ہوں، اور میں تو آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے آپ کے لیے ہارٹس بھی بنائے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح اس خط پر پھول اور ستارے بھی بنائے ہیں، رنگین پینسل سے۔ آپ سوچتے ہوں گے، اگر میں آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں تو پھر آپ کو اتنے مہینوں سے خط کیوں نہیں لکھتا رہا؟ میں آپ کو بھولا نہیں ہوں، بس پاکستان آ گیا ہوں، لیکن آپ سے روز باتیں کرتا ہوں، رات کو بستر پر لیٹ کر سونے سے پہلے۔ جب سپارہ پڑھتا ہوں تب بھی آپ کو یاد کرتا ہوں، اور جب نماز پڑھتا ہوں تب بھی۔ نماز ساری نہیں پڑھتا اور روز بھی نہیں پڑھتا، لیکن سیکھ رہا ہوں آپ ناراض مت ہونا۔ مجھے پتا ہے آپ ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ میں بچہ ہوں اور آپ بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہم اب بہت بڑے گھر میں رہتے ہیں، لیکن میں یہاں خوش نہیں ہوں۔ مجھے اپنا اسکول یاد آتا ہے، اپنے دوست بھی، اور وہ جنگل بھی جہاں میں آپ کے لیے خط چھوڑ کے آتا تھا۔ میں نے یہاں بھی ایک جگہ ڈھونڈ لی ہے جہاں میں آپ کے لیے خط چھوڑ سکتا ہوں۔ میرے پیارے اللہ، میرا دل پاکستان میں نہیں لگتا۔ یہاں اب ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو میں آپ سے مانگتا تھا، بڑا سا گھر، گاڑی، اور وہ ساری چیزیں جو میں آپ سے مانگتا تھا، وہ ممی مجھے بازار سے لے دیتی ہیں۔ سب کچھ مل گیا ہے مجھے، لیکن ممی کھو گئی ہیں۔ یہ میری والی ممی نہیں ہے، وہ الگ کمرے میں رہتی ہیں اور میں الگ کمرے میں، اور کبھی کبھی وہ کئی دن گھر بھی نہیں آتی۔ مجھے لگتا ہے انہیں اب میری اور بابا کی پرواہ نہیں ہے، وہ بابا کو مس نہیں کرتی، ان کے لیے پہلے کی طرح روتی بھی نہیں ہے، اب بہت اچھے اور مہنگے کپڑے پہنتی ہیں، زیور بھی، میک اپ بھی، اور وہ بہت ہنستی ہیں، بہت زیادہ۔ کبھی کبھی وہ اتنا ہنستی ہے کہ مجھے ان پر غصہ آتا ہے۔ مجھے ان کے بارے میں بہت ساری خراب باتوں کا بھی پتہ چل گیا ہے، لیکن وہ میری ممی ہے، اس لیے میں آپ کو نہیں بتا سکتا، اس کے لیے سوری۔ مجھے اب بابا بہت یاد آتے ہیں، اور دادا بھی۔ میرے پیارے اللہ، کیا آپ مجھے ان دونوں کے پاس ترکی بھیج سکتے ہیں؟ میرا دل ممی کے پاس نہیں لگتا، وہ مجھے چڑیل لگتی ہیں۔ مجھے پتا ہے مجھے ممی کو یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن مجھے ان پر غصہ آتا ہے۔ مجھے لگتا ہے انہوں نے میرے بابا کو جان بوجھ کر ناراض کیا ہے۔ اگر وہ ترکی میں رہتی تو بابا مل جاتے، میں خود ڈھونڈ لیتا ان کو۔ مجھے ہر کھو جانے والی چیز کو ڈھونڈنا آتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ میری ممی اور بابا کی صلح کروا دیں اور ہم سب اکٹھے رہیں۔ لیکن آپ نے مجھے جو جواب بھیجا تھا وہ دادا نے مجھے نہیں دیا، اور دادا بھی کہیں گم ہو گئے۔ میں بہت اداس ہوں یہاں پاکستان میں۔ آپ کو خط اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ میرے لیے کچھ کریں۔ کیا میرے پر اگا سکتے ہیں تاکہ میں اڑ کر ترکی چلا جاؤں اور ممی مجھے ڈھونڈتی رہ جائیں؟ مجھے پتا ہے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کب مجھے اپنے بابا اور دادا سے ملوائیں گے؟ جلدی ملوا دیں۔
میں بڑا ہو گیا تو وہ مجھے نہیں پہچانیں گے۔ اب میں سونے لگا ہوں، آپ بھی سو جائیں۔ آپ کا قلب مومن۔ بستر پر لیٹے رات کے اس پچھلے پہر اس کا جسم کچھ دیر جھٹکے کھاتا رہا تھا، یوں جیسے وہ نیند میں کسی چیز سے ڈر رہا تھا، اور پھر یکدم اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ کانپ رہا تھا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی تھی اور بہت دور سے کسی میوزک کی آواز آ رہی تھی، کچھ عورتوں اور مردوں کے قہقہوں کی بھی۔ قلب مومن بستر سے نکل آیا۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کر لی تھی۔ باہر سے آنے والی میوزک کی اور ان قہقہوں کی آوازوں کا وہ عادی ہو چکا تھا۔ وہ ان کی وجہ سے نہیں جاگا تھا، اور نہ ہی وہ آوازیں کبھی اس کی نیند کو روک سکتی تھی۔ وہ بہت بڑا اور آرام دہ کمرہ تھا جس میں وہ اس وقت موجود تھا۔ وہاں بہترین فرنیچر تھا اور کوئی بھی بچہ اس کمرے میں رہ کر خوش ہوتا۔ اپنے بستر سے اٹھ کر وہ کمرے میں دیوار کے ساتھ پڑی ایک اسٹڈی ٹیبل پر جا بیٹھا تھا۔ دراز کھول کر اس نے ایک رائٹنگ پیڈ نکالا اور پھر لیمپ آن کر لیا۔ کاغذ پر وہ کچھ لکھنے لگا تھا، وہی سب کچھ جو وہ رات کے اس پہر اس طرح خواب میں ڈر جانے پر لکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نام ایک اور خط۔ وہ خط شاید اس کی روح میں کہیں بہت پہلے لکھے گئے تھے، جو اب اس پر اتر رہے تھے۔ قلب مومن کو ہر بات پر صرف اللہ یاد آتا تھا، خوش ہونے پر بھی، خفا ہونے پر بھی، کوئی چیز مل جانے پر اور کچھ کھو دینے پر، کسی چیز کی طلب ہونے پر اور کسی چیز کو پا نہ سکنے پر۔ اس کا خاندان کئی نسلوں سے اللہ کے ناموں کی خطاطی کرتا آیا تھا، پر قلب مومن کو خطاطی نہیں کرنی تھی، خط لکھنے تھے۔ اللہ کے ناموں اور اس کی آیات کی خوبصورتی نہیں بیان کرنی تھی، اس سے باتیں کرنی تھی۔ اور باتوں کا وہ سلسلہ ترکی سے پاکستان آ کر رک گیا تھا۔ کئی مہینے رکا رہا تھا اور پھر دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ تنہا رہ گیا تھا، اور اداس بھی، اور ناخوش بھی، اور ناراض بھی۔ اور اس کے پاس اللہ کو لکھنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ پہلے اس کے خطوں میں شکوے اور شکایتیں نہیں ہوتی تھی، صرف ضرورتیں ہوتی تھی۔ اب ضرورتیں پوری ہو گئی تھیں تو ان کی جگہ شکووں اور شکایتوں نے لی تھی۔ مگر مومن کو اللہ سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس کے سارے شکوے حسن جہاں سے تھے، اس کی ممی سے۔ وہ بڑی احتیاط سے گھر کے مین دروازے سے عقبی لان میں نکلا تھا۔ وہاں ایک درخت پر اس نے وہ لیٹر باکس کچھ ہفتوں پہلے اسی طرح رات کو لٹکایا تھا تاکہ کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہ چل سکے۔ عقبی لان کی باڑ کے پار سوئمنگ پول کے گرد اس وقت وہ پارٹی جاری تھی جس کا شور اس کے کمرے تک آ رہا تھا، اور باہر لان میں وہ شور بہت بڑھ گیا تھا۔ قلب مومن کو اس باڑ کے سامنے سے گزر کر لان کے آخر میں آم کے اس درخت تک جانا تھا جس پر اس نے وہ لیٹر باکس لٹکایا ہوا تھا۔ اس قد آدم باڑ کے سامنے سے گزرتے ہوئے مومن نے باڑ کے درمیان جگہ جگہ چھوٹے بڑے سوراخوں سے پول کے ارد گرد موجود مردوں اور عورتوں کو شراب کے گلاسز پکڑے جھومتے دیکھا۔ وہ وہاں رکا نہیں، آم کے درخت کے نیچے اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ اپنے دانتوں میں دبا لیا اور درخت پر چڑھنے لگا۔ اس درخت پر چڑھ چڑھ کر اسے اس پر چڑھنے کی اچھی خاصی پریکٹس ہو گئی تھی۔ وہ چند ہی منٹوں میں درخت کی ایک اونچی والی شاخ پر تھا، اور اس شاخ پر بیٹھ کر اس نے سوئمنگ پول کے دوسری جانب دیکھا۔ وہاں بہت سارے مرد اور عورتیں جھوم رہی تھیں، لیکن ناچنے والی عورت صرف ایک تھی، اور وہ حسن جہاں تھی۔ تیز بے ہنگم موسیقی کے ساتھ ناچتے ہوئے وہ مومن کو بہت بری لگی، اور اس نے اس سے نظریں چرائیں اور اپنے سر پر موجود ایک دوسری شاخ کے ساتھ بندھے لیٹر باکس میں اپنے منہ میں دبا لفافہ نکال کر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا پاؤں یکدم سلپ ہوا۔ اس نے شاخ پکڑ کر سنبھلنے کی کوشش کی، وہ ناکام ہوا، اور پھر خوف کے عالم میں اس نے اپنے آپ کو اس اوپر کی شاخ سے نیچے گرتے پایا۔ اس نے بے اختیار ایک چیخ ماری تھی،
زمین پر گرتے ہوئے اس نے ہوا میں اڑتے اس لفافے کو دیکھا جو ایک لمحے کے لیے باہر گیٹ پر لگی روشنیوں میں آسمان سے نیچے گرتا نظر آیا تھا، اور پھر قلب مومن کو ہوش نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھ جب دوبارہ کھلی تھی تو وہ اپنے بستر میں تھا اور اس کا بازو ایک پلاسٹر میں لپٹا ہوا تھا۔ درد کی ایک لہر اس کے بازو میں اٹھی تھی، مگر اس سے زیادہ گہری وہ شرمندگی تھی جو اسے حسن جہاں کو اپنے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے ان خطوں کو پڑھتے دیکھ کر ہوئی تھی۔ آپ نے میرے لیٹرز کیوں پڑھے؟ یہ آپ کے لیے نہیں تھے۔ وہ بے اختیار ماں پر خفا ہوا تھا اور اس کی آواز پر کرسی پر بیٹھی حسن جہاں نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جس نے قلب مومن کے غصے اور خفگی کو پل بھر میں غائب کیا تھا۔ تم دادا کے پاس جانا چاہتے ہو؟ وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے بستر پر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، میں بابا کے پاس جانا چاہتا ہوں، اس نے لیٹے لیٹے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، تم ان کے پاس نہیں جا سکتے۔ وہ تو آ سکتے ہیں، قلب مومن نے بے ساختہ کہا۔ وہ بھی نہیں آ سکتے۔ اسے وہم ہوا اس نے حسن جہاں کی آنکھوں میں پانی دیکھا تھا۔ پانی ہی ہو سکتا تھا، آنسو تو نہیں ہو سکتے تھے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ بے چین ہوا۔ اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ آپ سے ایک غلطی ہوئی ہے اور وہ آپ کو معاف نہیں کر سکتے۔ مومن کو جیسے کئی بار دہرائی بات یاد آئی۔ حسن جہاں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہارے بابا اللہ کے پاس چلے گئے۔ مجھے پتا ہے، اسی لیے میں نے اللہ کو لیٹرز لکھے ہیں۔ قلب مومن نے بھی اسی اطمینان سے کہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے مومن کا وہ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا جو پلاسٹر میں جکڑا ہوا نہیں تھا۔ تم بابا کو ستارہ بنتے دیکھتے تھے نا؟ تمہارے بابا واقعی ستارہ بن گئے۔ آ نہیں سکتے وہ اب ہمارے پاس۔ قلب مومن نے اس کی آواز بڑی دقت سے سنی تھی۔ وہ بہت مدھم آواز میں بول رہی تھی، یوں جیسے وہ یہ سب کہنا بھی نہیں چاہتی تھی، دہرانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ہم بھی نہیں جا سکتے؟ قلب مومن الجھا۔ تم نہیں، شاید میں چلی جاؤں، اس نے ماں کو کہتے سنا۔ وہ یکدم خوف کے عالم میں اٹھ کر ماں سے لپٹا تھا۔ اس نے جہاں سے نفرت کرنے کے باوجود، ناراض اور خفا ہونے کے باوجود، میں آپ کو کبھی جانے نہیں دوں گا، وہ اس نے جہاں سے لپٹ کر کہتا جا رہا تھا۔ تم دادا کے پاس چلے جاؤ مومن، وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ مومن اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اندازہ کر سکتا تھا وہ اس بار آنسو بہا رہی تھی، پانی نہیں۔ نہیں، میں دادا کے پاس نہیں جاؤں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا، اس نے ماں سے وعدہ کیا تھا، یا شاید اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ کوئی جواب آیا؟ نہیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا۔ تم کو یقین ہے وہ خط اللہ کو مل گئے ہوں گے؟ ہاں، مل تو گئے ہوں گے، اللہ کو سب مل جاتا ہے۔ کتنے خط بھیجے ہیں تم نے اللہ کو؟ 30۔ یہ تو بہت سارے ہیں، اللہ کو جواب تو دینا چاہیے۔ ہاں، ٹیچر کہتا تھا اللہ سب کی سنتا ہے اور سب کو جواب بھی دیتا ہے۔ مومن نے اس بارے بے حد یقین سے کہا تھا۔ وہ اس دن اسکول کے گراؤنڈ میں اپنے 2 قریبی دوستوں کے ساتھ بیٹھا اپنا یہ راز شیئر کر رہا تھا جو وہ عام طور پر نہیں کرتا تھا، اور وہ دونوں بچے بے حد پرجوش اور فیسینیٹڈ ان خطوں کے بارے میں سن رہے تھے جو مومن نے اللہ کو بھیجے تھے۔ تم لوگ کسی کو بتانا مت، ان سے بات کرتے کرتے مومن کو ہر بار کی طرح انہیں خبردار کرنا یاد آیا تھا۔ دونوں نے بیک وقت نفی میں سر ہلا کر اس سے راز نہ کھولنے کا وعدہ کیا تھا۔ مومن اگر اللہ نے کبھی کبھی آنسر نہ کیا تو؟ ان دونوں بچوں میں سے ایک ردا نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ ضرور کریں گے، مومن نے بے حد یقین اور اعتماد سے کہا تھا۔ ہاں مومن، لیکن اگر جواب نہ آیا تو؟ اس بار دوسرے بچے بلال نے بھی
जैसे उस बच्चे की हाँ में हाँ मिलाई थी। फिर मैं अल्लाह से खफा हो जाऊंगा। मोमिन ने यकदम अपना प्लास्टर में लिपटा बाजू गोद में रखते हुए कहा, और खफा होकर फिर तुम क्या करोगे? रिदा को फिर तजस्सुस हुआ। कल्ब मोमिन उनके लिए पुरस्रार चीज था। मैं दोबारा अल्लाह को कभी खत नहीं लिखूंगा, उसने बेहद संजीदगी से कहा। दोनों बच्चों को जैसे तसल्ली नहीं हुई। बस? रिदा ने दोबारा पूछा। हाँ, और मैं नमाज भी नहीं पढ़ूंगा, दुआ भी नहीं करूंगा, मोमिन ने जैसे मजीद बताया। बस? उन बच्चों की जैसे अभी भी तसल्ली नहीं हो पा रही थी। और हमेशा झूठ बोलूंगा और बुरे काम करूंगा, मोमिन ने इस बार पहले से भी ज्यादा संजीदगी से कहा। रिदा और बिलाल ने एक दूसरे को देखा। फिर रिदा ने बड़ी हमदर्दी से उसे अपने लंच बॉक्स में से लंच खाते हुए उससे कहा, मैं दुआ करूंगी तुम्हें अपने लेटर का जवाब जरूर मिले। रिदा ना भी कहती तो भी मोमिन को यकीन था उसे अल्लाह ताला खत का जवाब जरूर देंगे। वो देर कर सकते हैं लेकिन उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। आपने पहले कभी मेरा बर्थडे इस तरह सेलिब्रेट नहीं किया। गुब्बारे पकड़े मोमिन हंसता खिलखिलाता हुस्न जहां के पास आया था, जो पूल साइड पर होने वाली मोमिन की उस बर्थडे पार्टी के सारे इंतजामात को खुद देख रही थी। और मोमिन हैरान था, लेकिन हैरान से ज्यादा खुश था। दरख्त से गिरने वाले हादसे के बाद अचानक ही हुस्न जहां उसे ज्यादा तवज्जो देने लगी थी, और मोमिन को लगता था जैसे उसकी मम्मी वापस मिल गई है, वही वाली मम्मी जो तुर्की में थी। हाँ, बस इस बार दिल चाहा तुम्हारी बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाऊं ताकि तुम्हारी मुझसे नाराजगी खत्म हो जाए, हुस्न जहां ने उसे अपने साथ लिपटाते हुए कहा था। मोमिन ने परफ्यूम की तेज खुशबू महसूस की। उसका दिल चाहा वो हुस्न जहां से कहे उसे अपनी मां की खुशबू सूंघनी थी। जब वो तुर्की में परफ्यूम नहीं लगाती थी और वो उसको अपने साथ लिपटाती थी, तो मोमिन को हुस्न जहां के वजूद से उठने वाली खुशबू अजीब अंदाज में महसूस करती थी। उसके नर्म गर्म वजूद से फूटती हुई हुस्न जहां की अपनी खुशबू, जिसे मोमिन लाखों खुशबुओं में भी पहचान सकता था। तुम्हारे दोस्त कब आ रहे हैं? हुस्न जहां ने उसे साथ लिपटाते हुए पूछा। पता नहीं, मैं वेट कर रहा हूं, मोमिन ने उसी तरह उससे लिपटे लिपटे कहा। बड़े अरसे के बाद वो इस तरह उसके साथ थी, और कोई नहीं था, सुल्तान भी नहीं, जो हर वक्त हुस्न जहां का साया बना रहता था। सुनो मोमिन, वो उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली। अपने दोस्तों के सामने मेरा नाम, मोमिन ने रवानी में उसकी बात काटी। जी, नाम लूंगा, आपको हुस्न जहां कहूंगा, मम्मी नहीं कहूंगा। मुझे याद है नानी ने जो भी कहा था। उसने मुमताज का पढ़ाया हुआ सबक दोहराया था। नहीं मोमिन, मेरा नाम मत लेना, मुझे मम्मी कहना। मोमिन ने यकदम हैरान होकर उससे लिपटे लिपटे सर उठाकर हुस्न जहां को देखा था। वो मुस्कुरा रही थी। पहली बार मोमिन को उसका मेकअप भी अच्छा लगा था। उस मेकअप ज़दा चेहरे में भी अपनी मां को पहचान पा रहा था। मोमिन! वो रिदा की आवाज पर यकदम पलटा था। वो अपने पेरेंट्स के साथ पूल की दूसरी साइड पर खड़ी हाथ हिला रही थी। मोमिन ने यकदम हुस्न जहां का बाजू खींचते हुए कहा, मेरे दोस्त आ गए, आए मैं आपको मिलवाऊं। वो हुस्न जहां को जैसे बेहद खुशी और जोश के आलम में खींचते हुए पूल की दूसरी साइड पर ले गया था, जहां रिदा अपने माँ बाप के साथ खड़ी थी, और उसके माँ बाप के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट हुस्न जहां को देखते ही गायब हुई थी। हमें पता नहीं था कि कल्ब मोमिन आपका बेटा है। उन्होंने इब्तिदाई अलैक सलैक के बाद खड़े खड़े हुस्न जहां से कहा, मोमिन के पापा से भी मिलवाएं। मोमिन ने रिदा की मम्मी को कहते सुना, और उसने हुस्न जहां का चेहरा देखा जिस पर बादल आए थे, गहरे काले बादल, और उन बादलों ने उस खुशी और हुस्न जहां की मुस्कुराहट को सबसे पहले निगला था। मोमिन ने पलटकर रिदा की मम्मी और बाबा को देखा। वो उन्हें अपने बाबा के बारे में बताना चाहता था, सब कुछ, उनकी कैलीग्राफी के बारे में, उनके रक्स के बारे में, और उसकी मोहब्बत के बारे में जो वो मोमिन से करते थे,
और मोमिन की मम्मी से भी, लेकिन वो बता नहीं सका। रिदा की मम्मी और बाबा उसकी तरफ मतवज्जा नहीं थे। वो बच्चा था, उनको बड़ों से जवाब चाहिए था, और बड़ों के पास उस वक्त जो भी जवाब था वो उन्हें झूठ लगा था। वो मोमिन की जिंदगी की सबसे यादगार सालगिरह थी। उस सालगिरह पर उसके सब दोस्त आए थे और उसे बहुत सारे तोहफे मिले थे। इतने तोहफे कि उसका कमरा भर गया था, और उनमें से बहुत सारे तोहफे वो थे जो हुस्न जहां ने उसे दिए थे। और मम्मी उस शाम सारा वक्त मोमिन के साथ रही थी, उसके दोस्तों के साथ खेलती रही थी। वो कल्ब मोमिन के लिए ख्वाबों जैसा दिन था, खूबसूरत ख्वाबों जैसा। वो जिंदगी वैसी ही गुजारना चाहता था जैसी वो एक शाम थी। अगला दिन उसकी जिंदगी के भयानक दिनों में से एक था। स्कूल में उसे अपने क्लास फेलोज और दोस्तों के रवैये में कुछ अजीब तब्दीली महसूस हुई थी। उनके अंदाज में एक अजीब सी ठंडक थी, या शायद हकारत। वो बच्चा था, लहजे पहचान सकता था, लेबल नहीं लगा सकता था, क्योंकि उसके पास इस उम्र में वो लेबल नहीं थे जो सिर्फ बड़ों को तजुर्बा और जिंदगी देती है, और जिसके बलबूते पर वो किसी की जिंदगी भी दागदार कर सकते थे। मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रहा हूं, मुझे छोड़कर यहां लंच करने आ गए तुम। वो लंच ब्रेक में रिदा और बिलाल दोनों को ढूंढता रहा था, और बिलाखिर उसने उन्हें ग्राउंड की एक बेंच पर देख ही लिया था। वो उन दोनों के दरमियान बेंच पर बड़े घुमंड से आकर बैठा था, और उसने अपना लंच बॉक्स खोला था, और तभी उसने दाएं बाएं बैठे बिलाल और रिदा को बेंच से खड़े होते देखा। मोमिन ने हैरानी से उन्हें देखा। अब हम कभी तुम्हारे साथ लंच नहीं करेंगे, रिदा ने कुछ खफगी से उससे कहा था। क्यों? वो हैरान हुआ। बल्कि बात भी नहीं करेंगे, साथ भी नहीं बैठेंगे? उसके सवाल का जवाब नहीं मिला था। अलबत्ता उन दोनों ने किसी मेकाने की अंदाज में जुमले दोहराने शुरू किए थे। वो उनका मुंह देखने लगा था। लंच करना वो भूल गया था। क्यों? क्योंकि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे कोई बाबा नहीं है, रिदा ने उसी अंदाज में कहा था। एंड योर मॉम इज अ बैड वुमन, बिलाल ने बेहद हकारत से कहा। मोमिन का चेहरा सुर्ख हुआ। नो, शी इज नॉट। यस शी इज, बिलाल ने उसी अंदाज में कहा। मेरी मम्मी ने बताया है कि तुम्हारी मम्मी डांसर है और बुरी औरत है। रिदा ने उसके सामने खड़े खड़े हाथ के इशारे से उसे बेहद गुस्से से बताया था। कल्ब मोमिन को यकदम लगा वो उन दोनों के सामने चूंटी बन गया था। कल शाम का हाथ ही नहीं रहा था, हकीर, मामूली हो गया था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, उसके हलक से आवाज नहीं निकली। अल्लाह तो कभी तुम्हारे खतों के जवाब नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारी मम्मी एक बुरी औरत है, रिदा ने जाते जाते उससे कहा था। कल्ब मोमिन कांपने लगा था, यूं जैसे उसे बुखार हो गया था या उसने कोई भूत देख लिया था। उसके दोस्त अब उसे छोड़कर जा रहे थे और उसे लग रहा था उसे सारी दुनिया ने छोड़ दिया था, और ये सब उसकी मम्मी की वजह से हुआ था, हुस्न जहां की वजह से, उसके डांस करने की वजह से। उसे हुस्न जहां से शदीद नफरत महसूस हुई थी। मुझे दादा के पास जाना है, मुझे आपके पास नहीं रहना, मुझे आपके गिफ्ट्स भी नहीं चाहिए, आप भी नहीं चाहिए। आई हेट यू मम्मी, यू आर अ बैड वुमन। उस दिन घर आकर वो बिलक बिलक कर रो रहा था। मुझे दादा के पास जाना है, मुझे आपके पास नहीं रहना, मुझे आपके गिफ्ट्स भी नहीं चाहिए, आप भी नहीं चाहिए। आई हेट यू मम्मी, यू आर अ बैड वुमन। उस दिन घर आकर वो बिलक बिलक कर रो रहा था। उसने कमरे में पड़ा हुआ अपना हर तोहफा, हर खिलौना तोड़ दिया था। हुस्न जहां ने उसे संभालने की कोशिश की थी,
وہ مکے اور لاتے چلانے لگا تھا، یوں جیسے وہ اپنا سارا غصہ، سارا زہر ماں کو دے دینا چاہتا تھا۔ حسن جہاں نے بالآخر اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ عدالت میں کھڑی کسی مجرم کی طرح قلب مومن کی عدالت میں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ ممی آئی ہیٹ یو، ممی آئی ہیٹ یو، وہ روتا بلکتا کہتا جا رہا تھا۔ مجھے دادا کے پاس جانا ہے، مجھے ترکی جانا ہے۔ حسن جہاں نے اس کے سامنے سر جھکا لیا تھا۔ پیار اس کی قسمت میں ہی نہیں تھا، نہ ہی اس کی ہاتھوں کی لکیروں میں۔ داہا کا تھا تو کیسے مل جاتا، قلب مومن کا تھا تو کیسے رہ جاتا۔ کیا غم گسار آواز تھی، کیا مہربان وجود تھا، کیا وہم و گمان سے پرے کا معجزہ تھا۔ فیصل تھا، وہ جو سریا کے ساتھ اندر کمرے میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا، اور اس کی آواز تھی جس کو سچ ماننے پر وہ تیار نہیں تھی، اور اب دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی اسے ہونکوں کی طرح دیکھتی، وہ جیسے اس کالج گراؤنڈ میں آن کھڑی ہوئی تھی جہاں وہ دونوں روز ملتے تھے، اور اس کے آنے پر وہ روز اسی طرح کھڑا ہوتا تھا جس طرح اس وقت کھڑا ہو گیا تھا۔ السلام علیکم۔ مومنہ کو اچانک یاد آیا یہ فیصل کی بجائے اسے کہنا چاہیے تھا۔ باہر سے وہ اندر آئی تھی۔ وعلیکم السلام، مدھم آواز میں اس پر نظریں جمائے وہ بولی تھی۔ میں نے کہا تھا نا مومنہ تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ بیٹا بیٹھو ذرا، میں فیصل کے لیے چائے لے کر آؤں۔ سریا نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر فیصل کا، اور پھر وہ سین میں سے نکل گئی تھی، سٹیج کی ایک سمجھدار اداکارہ کی طرح۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو خاموشی کے عالم میں اور بے وقوفی کی کیفیت میں دیکھتے رہے، جذباتی ہوئے بغیر، پرانے دوستوں کی طرح جو لفظوں سے زیادہ خاموشی کو پڑھتے ہیں اور لفظوں کے درمیان آنے والی خاموشی کے وقتوں کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ جو ان میں کہا جاتا ہے وہ لفظوں میں کہنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اکثر سے پتہ چلا مجھے جہانگیر کے بارے میں، اتفاقاً بات ہوئی تو بڑا افسوس ہوا مجھے۔ میں سمجھتا تھا وہ ٹھیک ہو رہا تھا۔ وہ بالآخر بولا تھا، ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، نظریں اس پر جمائے۔ ہاں ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے، بیٹھو۔ مومنہ کو یقین نہیں آیا وہ اس سے جذباتی ہوئے بغیر کیسے بات کر پا رہی تھی۔ وہ واپس مڑ کر اسی کرسی پر بیٹھ گیا تھا جہاں پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کرسی پر بیٹھ گئی تھی جہاں سریا بیٹھی ہوئی تھی۔ خاموشی کا ایک اور لمبا وقفہ آیا، پھر اس نے کہا، مجھے یقین نہیں تھا تم آؤ گے۔ اتنا کمزور تعلق تو نہیں تھا ہمارا کہ دکھ سکھ میں بھی نہ مل پاتے۔ اس نے بغیر تامل کیے کہا تھا۔ مومنہ نے سر جھکا لیا۔ اس کی آواز کی ملاوٹ اسے توڑنے لگی تھی، ہمیشہ کی طرح، اور مہربانی اسے پگھلانے لگی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا وہ اس کے وجود میں چھپ جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بہت بدل گئی ہو تم، 4-4.5 سال بعد دیکھ رہا ہوں تمہیں۔ وہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا اس کے چہرے پر، آنکھیں تو اس نے جھکا لی تھی۔ ہاں بہت بدل گئی ہوں، کیونکہ زندگی بدل گئی ہے۔ تم سناؤ۔ مومنہ نے ہنسنے کی کوشش کی، پھر ترک کر دی۔ اسے یاد آیا تھا وہ اس کا چہرہ پڑھ لیتا تھا، اور اس کے ماسک کے پیچھے بھی جو دکھتا تھا وہ بھی۔ امریکہ سے آ گیا ہوں میں، ڈگری مکمل ہو گئی، اب یہاں بابا کے ساتھ ان کی فیکٹری سنبھالنا شروع کی ہے۔ اور تم؟ آنٹی نے بتایا تم ایکٹنگ چھوڑ رہی ہو۔ وہ اس کی باتیں سنتے ہوئے آخری جملے پر چونکی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، ایک ٹرے میں چائے کے کپ رکھے سریا اندر آئی تھی۔ ہاں بیٹا، پہلے تو جہانگیر کی وجہ سے مجبوری تھی، لیکن اب تو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اب اسے اپنے گھر کا کریں گے اور کام ختم۔ تم چائے پیو۔ سریا نے اسے کچھ کہنے نہیں دیا تھا۔ فیصل کی بات کا جواب خود ہی دیا تھا، اور ساتھ چائے کا کپ بھی اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ مومنہ الجھی نظروں سے ماں کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں وہ کیا تھا
جو وہ چھپانا چاہ رہی تھی اور کیا تھا جو وہ اسے جتا رہی تھی۔ وہ پہلی بار ان کے گھر آیا تھا، مگر وہ غائبانہ طور پر اس گھر میں کئی سالوں سے موجود تھا، اور مومنہ اور فیصل کے تعلق کی نوعیت بھی اس گھر کے سب لوگوں کو پتا تھی۔ وہ چائے پیتے ہوئے فیصل کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ یوں سریا سے باتوں میں مشغول تھا جیسے ہمیشہ سے ان سے ملتا رہا ہو۔ وہ اسے جہانگیر کے قصے سنا رہی تھی اور وہ بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ مومنہ سلطان اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس سے وہ سوال کرنا چاہتی تھی جو کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی اور وہ اس سے اس کی منگیتر کا حال پوچھنا چاہتی تھی۔ میں اب چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی، فیصل نے یکدم اپنی رسٹ واچ دیکھتے ہوئے جیسے چونک کر کہا تھا۔ بیٹا دوبارہ ضرور آنا، سریا نے کھڑے ہوتے ہوئے اس سے کہا۔ دوبارہ آؤں گا اور جلدی آؤں گا، اس نے سریا کے اصرار کا جواب مومنہ کو دیکھتے ہوئے دیا تھا۔ مومنہ مسکرا دی تھی۔ اسے اب انتظار کرنے کی عادت نہیں رہی تھی، اور وہ یہ عادت دوبارہ سیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ نہ انتظار، نہ خوش فہم امیدیں، نہ جھوٹے خواب، وہ ان میں سے کسی کا بوجھ اٹھانے میں اب دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ آپ نے اس سے یہ کیوں کہا کہ میں ایکٹنگ چھوڑ رہی ہوں؟ فیصل کے گھر سے نکلتے ہی اس نے دروازہ بند کر کے سریا سے پوچھا تھا۔ اس کا جھوٹ جیسے اس کے ذہن میں اٹکا ہوا تھا۔ تمہارا دل تو کبھی بھی نہیں تھا ایکٹنگ میں، ہمیشہ تو کہتی تھی کہ نہیں کرنا چاہتی یہ کام، اور اب تو جہانگیر بھی نہیں ہے تو مجبوری بھی نہیں ہے۔ سریا نے ایسے عجیب سے انداز میں اپنے جھوٹ کی توجیح دی تھی کہ وہ ان کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اماں، قرضہ ہے ہمارے سر پر اور مجھے کوئی اور کام نہیں آتا، اس نے جیسے ماں کو یاد دلایا۔ وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی برآمدے میں آئی تھی اور سریا کمرے میں داخل ہونے سے پہلے یکدم پلٹی تھی۔ شاید فیصل رشتہ لے آئے۔ سریا کے لہجے کی آس مومنہ کو کانچ کی طرح چبھی۔ اماں، وہ اس آس کو توڑنے کے لیے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر سریا نے اس سے پہلے ہی کہا، میں نے بات کی ہے اس سے۔ مومنہ دنگ رہ گئی۔ آپ نے کیا بات کی ہے اس سے؟ وہ کیا سمجھ رہا ہوگا؟ اماں، اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ بہت سی کیفیات سے وہ بیک وقت گزری تھی، شرم، افسوس، خفگی اور اپنے دیر سے گھر پہنچنے کا پچھتاوا۔ وقت پر آتی تو سریا کے فیصل کے ساتھ یہ سوال و جواب روک لیتی۔ منگنی ٹوٹ گئی ہے اس کی۔ لڑکی امریکہ سے پاکستان سیٹل ہونا نہیں چاہتی، اس نے بتایا تھا مجھے۔ ماں کو تو تب بھی بھیجا تھا اس نے، لیکن ہم خود غرض بن گئے تھے جہانگیر کی وجہ سے، ورنہ تم اپنے گھر کی ہوتے۔ سریا کو چند سال پہلے فیصل کی ماں کا گھر آنا یاد آیا تھا۔ ہاں، لایا تھا ماں کو، لیکن انہوں نے ہمارے خاندان کے بارے میں جان کر انکار کر دیا تھا۔ میرے اور اس کے درمیان جہانگیر اور آپ کی خود غرضی نہیں آئی تھی، نصیب آیا تھا ماں۔ مومنہ کو 6 سال پہلے فیصل کی ماں کا ان کے گھر آنا یاد آیا تھا۔ تب وہ اسی محلے کے ایک دوسرے گھر میں رہتے تھے، لیکن اس سے بہتر گھر میں، اور تب فیصل صرف اپنی ماں کو دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا تھا، اندر نہیں آیا تھا، اور اس کی ماں نے 1 گھنٹے میں صرف مومنہ نہیں، سریا اور سلطان کے خاندان کی جڑیں تک کھنگال لی تھی۔ وہ بہت اچھی، ملنسار، خوش گفتار اور خوش اخلاق خاتون تھی، مگر خاندانی تھی، اور خاندانی ہونے ہی کو اہمیت دیتی تھی۔ وہ اچھی طرح سے ان سے مل کر گئی تھی، اور ان کے جانے کے بعد سریا اور سلطان کو بیک وقت فکر لاحق ہوئی تھی کہ یہ رشتہ اگر ہو گیا تو پھر جہانگیر کے علاج کا کیا ہوگا۔ اور انہوں نے مومنہ کو یہ بتا بھی دیا تھا کہ جہانگیر کو اس حالت میں چھوڑ کر وہ اگر اپنا گھر بسانے کا سوچے گی تو یہ خود غرضی ہوگی۔ مومنہ انہیں یہ نہیں کہہ سکی کہ پروپوزل بھیجنا فیصل کی خواہش تھی، اس کی نہیں۔ وہ اسے جہانگیر یاد نہ بھی دلائے تو بھی وہ اسے یاد تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر اپنی زندگی کا مر کے بھی نہیں سوچتی، مگر فیصل کی والدہ کے اس وزٹ نے جیسے سب کچھ خود ہی آسان کر دیا تھا۔ فیصل نے ہچکچاتے ہوئے
उसे अपनी माँ के एतराज़ात बताए थे और मोमिना ने उसकी बात काट कर बड़ी हिम्मत से उसे अपने माँ बाप का इनकार सुना दिया था। मोहब्बत का पर्दा रखने से ज्यादा उस पर पर्दा डालना जरूरी था और वो उसने डाल दिया था। दोनों उसके बाद कभी नहीं मिले थे और आज इतने सालों बाद मिले थे तो सुरैया जैसे उस कहानी को वहीं से शुरू करना चाहती थी और मोमिना माँ को बताना चाहती थी कि जिंदगी में फ्लैशबैक आ भी जाए तो कहानी वहीं से शुरू नहीं होती जहां फिल्म में छोड़ी जाती है। जिंदगी में वक्त होता है जिसको कोई डायरेक्टर बांध नहीं सकता। नसीब का क्या है मोमिना, वो तो बदला जा सकता है। सुरैया ने उससे आह भर के कहा था। उसने फिल्म में ये लाइन बोली होती तो सिनेमा में क्लैप मिलती उसे। मोमिना ने एतराफ किया था दिल में, मैंने बात की है उससे, तुम भी बात करो उससे। सुरैया ने उससे कहा था। नहीं अम्मा, मैं बात नहीं करूंगी उससे, आपको भी नहीं करनी चाहिए थी। वो तुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत में तो अना नहीं होती। सुरैया ने उससे कहा था। मोहब्बत में अना नहीं होती लेकिन खुददारी होती है। मेरे और उसके दरमियान 7 समंदर है। मैं वो सोहनी हूं जिसका घड़ा कच्चा नहीं टूटा हुआ है। वो महिवाल है जो मुझे बचाने के लिए खुद को नहीं डबोएगा। हमारा प्यार बस इतना ही है, दास्तान कभी नहीं बनेगा। मोमिना सुल्तान ने सुरैया से कहा था और फिर आंखें चुराती दूसरे कमरे में चली गई थी। सुरैया के सामने रोती तो वो फिर झूठी आस दिलाती और मोमिना सुल्तान को अब प्यार की आस भी नहीं रखनी थी, बस अपनी जिंदगी का कुछ करना था। तुम्हें यकीन है ना वो मुझे लीड में कास्ट करने वाला है? मोमिन के स्टूडियो में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से चंद मिनट पहले अपनी गाड़ी से उतरकर स्टूडियो के हॉल की तरफ जाते हुए जूफी ने नेहा से पूछा था। वो जैसे किसी अजीब से खदशे का शिकार हो गया था। 100% यकीन है। नेहा ने अपने इवनिंग गाउन पर नुमाया होने वाली एक सिलवट को जैसे हाथ से सीधा किया। वो दोनों चलते हुए हॉल के दरवाजे तक आए थे जहां खड़े एक मुलाजिम ने बड़ी मुस्तादी से दरवाजा खोला था। हॉल में मौजूद तमाम नशिस्तें तकरीबन भर चुकी थी। मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग और उस इवेंट को कवर करने के लिए मीडिया टीम्स अपने अपने कैमरामैनों और फोटोग्राफर्स के साथ अंदर टोलियों में खड़ी थी और जर्नलिस्ट वहां नजर आने वाले स्टार्स से गपशप में मसरूफ थे। वो तकरीबन 75 से 100 लोगों का इज्तिमा था और कल्ब मोमिन फिलहाल वहां मौजूद नहीं था। हॉल के एक सिरे पर एक कम ऊंचाई के स्टेज पर एक लंबा काउंटर और उसके पीछे 10-12 कुर्सियां थी जो उस वक्त खाली थी और उस काउंटर नुमा मेज पर रखे कुछ माइक्स को चंद टेक्नीशियंस सेट करने में मसरूफ थे। नेहा बेहद अंदाज और अदा से जूफी के साथ अंदर दाखिल हुई थी और अंदर दाखिल होते ही टीना और दाऊद ने उसे देख लिया था जो बैक वक्त उन दोनों की तरफ लपके थे और उनके इस अंदाज पर नेहा के होंठों पर मुस्कुराहट आई और उसने जताने वाले अंदाज में जूफी के कानों में सरगोशी की। देख लो। जूफी का चेहरा भी चहक उठा था। वो चंद ही लम्हों में उस तकरीब का दुल्हा बनने वाला था। उसने अपने खून का जैसे पारा बनते महसूस किया था। आप लोगों की फ्रंट सीट्स हैं, हम इंतजार कर रहे थे आप दोनों का। टीना ने पास आते ही रस्मी हेलो हाय के बाद नेहा से कहा था और फिर वो दोनों उन दोनों को साथ लेते हुए फ्रंट सीट की तरफ जाने लगे थे और बिल्कुल उसी वक्त नेहा ने हॉल के कोने में खड़ी सोफिया दुर्रानी को देखा और उसे जैसे करंट लगा था। वो सिगरेट पीते हुए एक जर्नलिस्ट के साथ गपशप कर रही थी। नेहा ने हॉल में नजर दौड़ाई, उसे कल्ब मोमिन नजर नहीं आया। मोमिन कहाँ है? अपनी सीट पर बैठते हुए उसने टीना से पूछा। वो बस आने वाले हैं, ब्रांड्स के कुछ लोगों के साथ अंदर ऑफिस में हैं। टीना और दाऊद उन दोनों को बिठाकर सेकंड्स में गायब हुए थे। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ हो गया है? जूफी ने नेहा के चेहरे के बदलते हुए तासुरात को देख लिया था। उसने सोफिया दुर्रानी को क्यों बुला रखा है यहां? नेहा मध्यम आवाज में काट खाने वाले अंदाज में बोली थी।
زوفی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جہاں وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ صوفیہ کے لیے اس کی ناپسندیدگی سے واقف تھا۔ کر لیا ہوگا انوائٹ دوسروں کے ساتھ؟ زوفی نے کسی خاص تاثر کے بغیر کہا تھا۔ اس کو پتا ہے مجھے زہر لگتی ہے وہ، پھر بھی انوائٹ کر لیا اسے۔ نیہا کی خفگی عروج پر تھی اور وہ متلاشی نظروں سے مومن کو ڈھونڈ رہی تھی، اور زوفی بار بار اس کوٹ کو ٹھیک کرنے میں مصروف تھا جسے پہن کر وہ آیا ہوا تھا۔ وہ نروس تھا، ایکسائٹڈ ہونے کے ساتھ، اور اس کے انداز میں وہ نروسنس جھلک رہی تھی۔ اس کی توجہ اس وقت برابر بیٹھی نیہا کے گلے شکووں پر نہیں تھی۔ بعد میں برا بھلا کہہ لینا یار اسے، ابھی تو انجوائے کرو اس ایونٹ کو۔ زوفی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اور تبھی ان دونوں نے ہال کے عقب میں یکدم سرگوشیوں کا ایک طوفان سا امٹتا سنا۔ قلب مومن اب اندر داخل ہو رہا تھا، اور اس کی آمد کے ساتھ ہی ہر طرف سے کیمروں کے فلیشز چمکنے لگے تھے۔ وہ چلتا ہوا ہال کے اگلے حصے میں فرنٹ سیٹس کے سامنے سے گزرنے لگا، اور گزرتے ہوئے اس نے نیہا اور زوفی کو دیکھا، اور بالکل ان کے سامنے سے آ کر مسکراتے ہوئے رکا۔ وہ دونوں کھڑے ہو کر اس سے ملے تھے۔ نیہا نے اس سے گلے لگتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تھینک یو اینڈ کانگریچولیشنز۔ مومن نے بھی جواباً سرگوشی کی۔ پلیئر از آلویز مائن۔ اس سے الگ ہوتے ہی وہ زوفی سے ملا اور اس سے کہا، یو آر اسٹار آف ٹوڈیز شو۔ زوفی کا چہرہ چمک اٹھا اور کیمروں کے کچھ شٹر اس پر فوکس ہوئے۔ مومن دونوں سے ہاتھ ملاتا اوپر سٹیج پر چلا گیا تھا، اور وہاں جا کر اس نے اپنی سیٹ سنبھال لی، اور اس کے سیٹ سنبھالتے ہی سب نے اپنی سیٹ سنبھال لی تھی۔ آپ سب کا آج یہاں آنے کے لیے بہت شکریہ۔ اس نے مائک سنبھالتے ہی کہنا شروع کیا، سنم میری چوتھی فلم ہے جسے میں اگلے 2 مہینوں میں شوٹ پر لے جاؤں گا۔ اپنی پچھلی فلمز کی طرح اس بار بھی میں نے صرف ایک چینج کیا ہے پچھلی فلم کی کاسٹ میں۔ وہ کہتے ہوئے رکا، اور اس نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی نیہا اور زوفی کو دیکھا، جن کے دلوں کی دھڑکن بے اختیار تیز ہوئی تھی۔ زوفی نے اپنا کوٹ ایک آخری بار ٹھیک کیا۔ عقبی نشستوں میں سے کسی جرنلسٹ نے کہا تھا، ہمیشہ کی طرح ہیروئن بدلیں گے اس بار بھی؟ مومن نے اس جملے پر مسکرایا اور اس نے کہا، نہیں، وارڈروب ڈیزائنر۔ اس بار میری فلم کی وارڈروب صرف صوفیہ درانی کریں گی، اور کاسٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ میں اب کاسٹ کو سٹیج پر بلا رہا ہوں۔ نیہا اور زوفی نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ ویسے وہاں بیٹھے بیٹھے برف بنے تھے۔ وہ کمرہ اب تالیوں سے گونج رہا تھا، اور سٹیج کے پیچھے سے باری باری فلم کی کاسٹ آ کر سٹیج پر رکھی کرسیوں پر بیٹھ رہی تھی۔ نیہا نے مومن کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، یوں جیسے وہ اس کے لیے کوئی وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ قلب مومن تھا، معاف نہیں کرتا تھا، لیکن بھول جاتا تھا۔ وہ اسے بھول گیا تھا۔ تمہارا صاحب گھر پر ہے؟ بیل بجنے پر شکور نے دروازہ کھولا تھا، اور نیہا نے بڑی بدتمیزی سے اس سے پوچھا تھا۔ شکور کو اس کے انداز پر جیسے دھچکا لگا تھا۔ مومن بھائی کا پوچھ رہی ہیں؟ شکور کو ایک لمحے کے لیے لگا وہ دادا کا پوچھ رہی تھی، کیونکہ مومن کو صاحب کہتے تو اس نے نیہا کو کبھی نہیں سنا تھا۔ اور کس کا پوچھوں گی؟ وہ کچھ اور بگڑی تھی۔ جی وہ تو ہے، شکور نے بے ساختہ کہا اور دروازے سے ہٹ گیا۔ نیہا بجلی کی طرح اندر گئی تھی۔ شکور کو بے اختیار گدگدی ہوئی۔ وہ اس گھر میں اسی چیز کو مس کرتا تھا جو اب ہونے جا رہی تھی، لڑائی۔ مومن لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے فون پر کسی سے ہنستے ہوئے بات کر رہا تھا جب اس نے نیہا کو اس انداز میں اندر آتے دیکھا تھا۔ میں تمہیں 10 منٹ تک کال کرتا ہوں، اس نے فون پر اپنے مخاطب سے کہا، اور پھر دوسری طرف کی بات سننے کے بعد کہا، نہیں 10 منٹ ہی لگیں گے، ایک مہمان ہے، 10 منٹ میں چلا جائے گا۔ اوکے بائے۔ اس نے فون پر کسی دوسرے سے بات کرتے ہوئے بھی نیہا کو جیسے اس کی اوقات جتائی تھی۔ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ اس کے فون بند کرتے ہی وہ اس پر دھاڑی تھی۔ وہ جواباً ٹیز کرنے والے انداز میں مسکرایا تھا۔ مومن، کیا بگاڑ لیا تم نے مجھے فلم کے کریو سے نکال کر میرا؟ مجھے فرق نہیں پڑا، اس نے مومن کی مسکراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ پھر تو بہت اچھا ہے،
اس کا مطلب ہے ہماری دوستی اسی طرح قائم رہے گی۔ مومن نے جیسے اسے اور تپایا تھا۔ تم زوفی سے جیلس ہوئے ہو، تم سے برداشت نہیں ہوا کہ میں اس کے اتنا قریب ہوں، اس کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ تم بے حد مین اور انسیکیور انسان ہو۔ وہ بالزام تراشی پر اتر آئی تھی۔ کچھ اور؟ مومن اسی طرح برف بنا ہوا تھا۔ بڑا غرور ہے نا تمہیں اپنے آپ پر؟ میں تمہارے زوال میں تمہیں دیکھنے آؤں گی، اس نے تلخی سے کہا۔ مومن ہنسا۔ بڑے لمبے انتظار کے بعد ملاقات ہوگی پھر تو۔ میں کوشش کروں گی اتنا لمبا انتظار نہ کرنا پڑے۔ نیہا نے اسے پتہ نہیں کیا جتایا تھا۔ اپنی ہاتھ کی انگلی سے اس نے انگوٹھی نکالی اور اسے پوری قوت سے اس کے منہ پر دے مارا۔ مومن بے اختیار پیچھے ہٹا تھا۔ انگوٹھی فرش کے ٹائلز پر گری، اچھلی، پھر گری اور پھر چکر کاٹنے لگی۔ مومن نے باہر جاتی ہوئی نیہا کو دیکھا، جس کا وجود بھی اس وقت اسی طرح بھنور بنا ہوا تھا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ بھنور قلب مومن کے لیے گرداب بننے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ کہانی پہاڑوں پر رات کے خوبصورت سین سے شروع ہوتی ہے۔ چاندنی رات ہے، درخت ٹھنڈی ہوا میں جھوم رہے ہیں، اور مومن نے اختر کو اسکرین پلے کی نریشن کے درمیان ٹوکا تھا۔ عباس نے 6 بجے آنے کو کہا تھا اور اب 6:30 ہو گئے ہیں۔ مومن نے دیوار پر لگے وال کلاک پر نظر دوڑاتے ہوئے بلند آواز میں داؤد سے کہا تھا۔ اختر صاحب جو اس فلم کے رائٹر تھے، اور اس وقت جب وہ سب لوگ ریڈنگ سیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سما باندھنے کی کوشش میں مصروف تھے، اور اس کی کوشش کو مومن نے ضائع کر دیا تھا۔ سگنل پر کہیں پھنسا ہوا ہے ٹریفک میں، میری کچھ دیر پہلے بات ہوئی ہے، ٹینا نے جلدی سے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کہانی سنانا شروع کریں، وہ آتا ہے تو اس کو دوبارہ وہ حصہ سنا دیں گے جو اس نے نہیں سنا، مومن نے اختر صاحب کو اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ جی بہتر، تو میں دوبارہ وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ اختر صاحب نے لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا۔ وہ 40-45 سال کی عمر کا ہونے کے باوجود اپنی گفتگو اور رکھ رکھاؤ سے ہمیشہ اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی بڑی عمر کا ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ ہیروئن چاندنی رات میں ایک پہاڑ پر رقص کر رہی ہے، سفید گاؤن میں پریوں کی طرح۔ آسمان پر چاند ستارے ہیں، اس پہاڑ پر پھیلا سبزہ چاند کی روشنی میں مخمل کی طرح چمک رہا ہے، اور اس مخمل پر ہیروئن کے خوبصورت دودھیا رنگت کے سبز پاؤں تھرک رہے ہیں۔ اختر منظر کشی کرنے کی کوشش میں جیسے ایک ایک لفظ کی عکاسی اپنے ہاتھوں اور جسم کی حرکات سے کر رہے تھے، اور انتہائی مضحکہ خیز نظر آ رہے تھے، اور ہر جملے کے بعد وہ داد و تحسین کے لیے مومن کی طرف دیکھتے تھے، جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ خاموشی سے کہانی سن رہا تھا۔ اوف، کیا اوپننگ ہے اختر، تباہی سین ہے۔ میں تو ابھی سے وہ گاؤن، رقص، رات اور اپنے پیروں کی موومنٹ کو ویژولائز کر رہی ہوں۔ قلب مومن سے کچھ فاصلے پر بیٹھی شیلی نے جیسے کچھ بے اختیار ہو کر اختر کو داد دی تھی، اور اختر کا چہرہ چہک اٹھا تھا۔ اپنے گلاسز ٹھیک کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر مومن کو دیکھا۔ اس کی طرف سے کسی ستائشی جملے کے انتظار میں وہ بھی ویسے ہی سنجیدہ بیٹھا ہوا تھا۔ شیلی کی داد پر بھی اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہاں ہمارا ٹائٹل سانگ آ رہا ہوگا اور ساتھ کریڈٹس چل رہے ہوں گے۔ ہیروئن کے قدموں کی حرکت پر اور بیٹ پر اختر پھر اپنے کاغذات کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میوزک کون کر رہا ہے اس بار؟ شیلی کو یکدم پوچھنے کا خیال آیا۔ شجاع حیدر سے ہی کروا رہے ہیں، مومن نے اسے جواب دیا، اور پھر ساتھ ہی اختر سے پوچھا، تو یہ ہے ہمارا اوپننگ سیکوینس۔ اختر نے بڑی خوشی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی مومن صاحب، بکواس ہے۔ 2 لفظوں میں مومن نے جیسے اختر صاحب کے مہینوں کی محنت پر پانی پھیرا ہے۔ اختر کو جیسے یقین نہیں آیا۔ اس نے اپنے گلاسز کو ایک بار پھر ٹھیک کیا
اور اپنے رائٹنگ پیڈ پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، اچھا ایگزیکٹلی میرا بھی یہی پوائنٹ تھا، کوئی نیا پن ہی نہیں۔ شیلی نے گرگٹ بننے میں لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ اختر صاحب کا درد کچھ اور بڑھا۔ مجھے کہانی کو شہر میں کھلوانا ہے، یہ پہاڑوں میں کہاں لے گئے آپ ہیروئن کو؟ مومن نے اختر سے کہا اور شیلی نے لقمہ دیا۔ دیٹس دا پوائنٹ، شہر تو ریلیونٹ ہے، پہاڑ تو ریلیونٹ ہی نہیں، اور پھر چاندنی رات، گاؤں، ڈانس، سو کلیشے۔ شیلی کے جملوں نے اختر صاحب کی حالت کچھ اور غیر کی۔ ڈانسر ہے ہیروئن تو میں نے بالکل فیری ٹیل والے انداز میں اوپننگ دی ہے۔ مومن نے اختر صاحب کی بات کاٹی، اور مجھے فیری ٹیل سے نفرت ہے۔ بالکل اختر صاحب، فیری ٹیلز میں کہاں چلے گئے آپ؟ یوتھ کو دکھانی ہے فلم، بچوں کو تھوڑی دکھانی ہے۔ شیلی مومن کے ہر جملے کی تائید عادتاً کر رہی تھی۔ فلم انڈسٹری میں ڈائریکٹر ہمیشہ صحیح ہوتا ہے اور رائٹر ہمیشہ کم عقل۔ کلب میں کھولیں سین کو۔ روشنی ڈانس فلور پر دو لڑکوں کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے، اور اس میں سے ایک لڑکا اسے گلے لگانے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا لڑکا پہلے کو تھپڑ مارتا ہے۔ مومن نے چند سیکنڈز میں اوپننگ سیکوینس ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ فینٹاسٹک، بریلینٹ، یہ ہوتی ہے اوپننگ اختر صاحب۔ تو مومن، روشنی تو ڈانس کرتی رہے گی نا؟ شیلی نے ایک ہی سانس میں مومن کو داد دی اور پھر پوچھا۔ ہاں، پہلا لڑکا دوسرے کو جواباً مکہ مارے گا اور پھر یکدم پسٹل نکال لے گا۔ مومن نے اپنی بات جاری رکھی۔ شیلی نے اسے ایک بار پھر ٹوکا، اور دوسرے کو گولی مار دے گا؟ وہ اب داد طلب نظروں سے مومن کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، روشنی کو گولی مار دے گا، مومن نے اسی انداز میں کہا۔ شیلی بھونچکا رہ گئی۔ وہ اوپننگ سین میں ہی ہیروئن کو گولی مروا رہا تھا، اور بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ ہیروئن وہ خود تھی۔ لائٹس آؤٹ، کلب میں ہنگامہ، کریڈٹس چلنا شروع۔ ٹائٹل سانگ۔ مومن نے ایک ہی جملے میں اوپننگ سیکوینس نپٹایا۔ شیلی اب تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ سپر امپریسو، کمال کر دیا، پہلے ہی سین میں ایکشن، ایڈونچر، تھرل۔ مومن کی سگنیچر اوپننگ۔ شیلی نے جھوم جھوم کر اس کو داد دی۔ مومن اب اسے سن بھی نہیں رہا تھا۔ وہ ہیروئنز اور ایکٹرز کی اس طرح کی لفاظی اور خوشامد کو پہچانتا تھا اور ان سے بہت کم متاثر ہوتا تھا۔ سمجھ آ گئی مجھے، اختر نے کچھ بجھے بجھے انداز میں کہا۔ روشنی کوئی افسرا ٹائپ کی ڈانسر نہیں ہے اختر، کلب میں ماڈرن ہپ ہاپ ڈانس کرنے والی لڑکی ہے، تو دیوی مت بنائے اسے۔ ڈانس کرواتے ہوئے اس کے ہر سین میں مجھے تھرل چاہیے، کلب ڈانسر والی تھرل۔ وہ جب جب سکرین پر آئے، سکرین کو آگ لگا دے، سیٹیاں بجوا دے۔ مومن روشنی کا کردار اور رول وضاحت سے پیش کر رہا تھا، اور اختر رائٹنگ پیڈ پر نوٹس لینے میں مصروف تھا۔ اب سمجھ گیا سر، میرے ذہن میں اپنی انڈسٹری کی پرانی ہیروئنز کی طرح کا امیج تھا روشنی کا، بالکل حسن جہاں کی طرح کا کردار بنانا چاہتا تھا میں، مگر اب بدلتا ہوں اسے۔ روانی سے بات کرتے ہوئے اختر کے اسے ایک جملے میں لیے جانے والے نام پر قلب مومن جیسے کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا تھا۔ کون حسن جہاں؟ شیلی پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہاں کوئی بھی اس وقت قلب مومن کی طرف متوجہ نہیں تھا، ورنہ اس کے چہرے کا پھیکا پڑتا رنگ ان سب کی نظروں میں آ جاتا۔ پاکستان کی فلم انڈسٹری کی سب سے بڑی ڈانسر ہیروئن، اختر نے اسی روانی میں جواب دیا۔ میں نے کبھی نام نہیں سنا، شیلی نے کچھ سوچ کر کہا۔ اس سے پہلے کہ اختر کچھ کہتا، قلب مومن یکدم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے تقریباً چلاتے ہوئے اختر سے کہا، حسن جہاں نہیں دکھانے مجھے اپنی فلم اور اس رول میں، سمجھے؟ کمرے میں یکدم خاموشی چھائی تھی۔ مومن نے میز پر پڑا سگریٹ لائٹر اور سگریٹ کی ڈبیا اٹھائی اور وہ باتھ روم میں چلا گیا۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی سب سے پہلے جیسے شیلی کے حواس بحال ہوئے تھے۔ آواز کو حتی المقدور
ہلکی رکھتے ہوئے اس نے ٹینا اور داؤد سے کہا، اس سے کیا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے عباس نہیں پہنچا ابھی تک، تو اسی کی وجہ سے اپسیٹ ہو رہے ہیں۔ ٹینا نے جیسے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ اندر باتھ روم میں قلب مومن اب لائٹر سے سگریٹ جلا رہا تھا، اور سگریٹ جلاتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ دیکھی۔ وہ غصے کے اثرات تھے جو بھی اس کے وجود کے اندر کسی جوار بھاٹا کی طرح گزر رہا تھا۔ سنک کا پانی کھولے اس کے شور میں اپنے اندر کے شور کو دبانے کی کوشش میں بے حال وہ بھی اندر کمرے میں ہونے والی گفتگو سن پا رہا تھا۔ اختر صاحب، یہ حسن جہاں ہے کون؟ ذرا دکھائیں تو مجھے، اس نے شیلی کو کہتے سنا، اور مومن کا غصہ بڑھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ان میں سے کوئی بھی حسن جہاں کا نام لیتا، کوئی بھی حسن جہاں کو دیکھتا۔ داؤد، ذرا گوگل پر سرچ کر کے دکھاؤ انہیں۔ دیوا تھی وہ دیوا، پاکستانی فلم انڈسٹری پر حکومت کرنے والی دیوا، اس نے اختر کو کہتے سنا۔ مومن نے ہونٹوں میں پھنسے سگریٹ کو انگلیوں سے پکڑ کر اضطراب کے عالم میں 3-4 گہرے گہرے کش لیے۔ دھواں اندر گیا مگر غم باہر نہیں نکلا، نہ ہی غصہ۔ دونوں اندر کہیں چھپ کر بیٹھ گئے تھے، یوں جیسے اس کے سامنے آنے سے ڈرتے ہوں۔ اوہ مائی گاڈ، واٹ اے بیوٹی! اس نے شیلی کی حیرت زدہ تحسین آمیز آواز سنی۔ کہاں ہوتی ہے یہ آج کل؟ وہ یقیناً داؤد یا ٹینا کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر حسن جہاں کو دیکھ رہی تھی اور پوچھ رہی تھی، اور مومن جل رہا تھا، ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کی طرح۔ وہ حسن جہاں کو ان کی آنکھوں سے دور کر دینا چاہتا تھا۔ ان کے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی تھی ایک بہت بڑی، اس نے اختر کو ایک آہ بھر کے کہتے سنا۔ قلب مومن کی کنپٹیاں تھرتھرانے لگی تھی، اس کی ساری نسیں جیسے اس کے وجود سے باہر آنا چاہ رہی تھی۔ سگریٹ اب انگلیوں کی پوروں کو جلا رہا تھا۔ کیا ٹریجڈی؟ شیلی نے کہا تھا، اور قلب مومن دھڑاک سے باتھ روم کا دروازہ کھول کر واپس کمرے میں آیا تھا۔ یہ عباس ابھی تک نہیں آیا؟ یہ پروفیشنلزم ہے اس کا؟ ایک فلم ہٹ ہو گئی تو خود کو سٹار سمجھ بیٹھا ہے۔ وہ باہر آتے ہی دھاڑا تھا، اور وہاں داؤد کے لیپ ٹاپ کے گرد اکٹھے ہوئے لوگوں کو ایک بار پھر سانپ سونگھ گیا تھا۔ باس، میں بھی فون کرتا ہوں اسے، داؤد نے گھبرا کر فون نکالتے ہوئے کہا تھا۔ باقی بھیڑ بھی بکھلائے انداز میں چھٹی تھی۔ اب وہ آئے تو بیٹھا رہے، میں اس کے باپ کا نوکر نہیں ہوں، جا رہا ہوں۔ مومن رکے بغیر اپنی میز سے اپنا لیپ ٹاپ اور فون اٹھاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا، ان سب کو اسی ہکا بکا انداز میں چھوڑ کر۔ کھانا لگاؤں؟ شکور نے مومن کو دیکھتے ہی کہا تھا۔ نہیں، وہ بغیر رکے اندر آیا تھا۔ کچھ اور چاہیے؟ شکور اس کے پیچھے لاؤنج میں آیا۔ کچھ نہیں چاہیے، اس نے اس روکھے انداز میں اس سے کہا تھا۔ وہ اس وقت صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ وہاں سے غائب ہو جائے، اور شکور کو غائب ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ قلب مومن اس کے جانے کے انتظار میں بیٹھا رہا، اور پھر جب وہ چلا گیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اسٹور روم کی لائٹ آن کرتے ہوئے بھی وہ جانتا تھا وہاں اسے کسی چیز کی تلاش تھی۔ اسٹور روم میں دیواروں کے ساتھ ہر سال دادا کی اس تحفے میں دی ہوئی خطاطی اسی طرح پیکڈ ایک کے ساتھ ایک ٹکی پڑی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے وہاں پڑے سامان کو دیکھتا رہا، پھر اس نے وہاں پڑی ایک درازوں والی میز کا سب سے اوپر والا دراز کھولا تھا، اور اس میں سے وہ فائل نکالی تھی جو سب سے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ واپس لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر اس نے اس فائل کو سامنے میز پر رکھ لیا تھا۔ فائل کا کور کھولنے سے بھی پہلے اسے پتا تھا وہ کیا دیکھنے جا رہا تھا۔ وہ رنگین اردو اخبار کا تراشا جس میں حسن جہاں کی موت پر ایک فیچر تھا، اور اس فیچر کی ہیڈ لائن تھی قتل یا خودکشی۔ حسن جہاں کی موت کا معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا، یا پھر حسن جہاں آج بھی زندہ ہے، اور زندہ ہے تو کہاں ہے؟ مومن ایک بار پھر اس اخباری تراشے کو لے کر بیٹھا رہا تھا۔ اس فائل میں وہ کئی سالوں سے حسن جہاں کے بارے میں ملنے والی ہر خبر اکٹھی کر رہا تھا، اور کس لیے کر رہا تھا وہ یہ نہیں جانتا تھا، پر ہر دفعہ درد سے بے حال ہونے پر کسی رات کو
وہ ان سب اخباری تراشوں کو اپنے سامنے بچھا کر بیٹھ جاتا تھا، یوں جیسے ان خبروں کی بھولائیوں میں وہ کوئی راستہ، کوئی پتہ ڈھونڈ رہا تھا۔ نہ راستہ نظر آ رہا تھا، نہ کوئی پتہ وہاں تھا۔ نہیں، پر نکالنے کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے، ایسے کیسے نکال سکتے ہیں وہ؟ کام سے مطمئن نہیں تو 10 بار لکھ کر دینے کو تیار ہوں میں۔ اختر صاحب کے طوطے کبوتر سب اڑ چکے تھے اور وہ داؤد کے سامنے بیٹھے بے حد بے چارگی میں وضاحتیں کرتے اور مانگتے جا رہے تھے۔ داؤد نے انہیں کچھ دیر پہلے فلم کے اسکرپٹ سے علیحدگی کا بتایا تھا، اور اب ٹینا اور داؤد دونوں کو ان پر ترس آ رہا تھا، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اختر کو قلب مومن کے اس فیصلے کی کیا توجیح پیش کرتے۔ اختر بھائی، مومن بھائی سے ملاقات کرواتا ہوں میں آپ کی، وہ ترکی سے واپس آتے ہیں تو ابھی تو ہم دونوں بھی کل ترکی جا رہے ہیں۔ داؤد کی بات پر اختر کے غم میں جیسے اور اضافہ ہوا۔ ترکی تو اس نے بھی جانا تھا ساتھ ریکی کرنے کے لیے۔ آپ قسم کھا کر کہیں کہ شیور رائٹر کو نہیں لے جا رہے ساتھ، اختر نے روکھے انداز میں کہا، اور داؤد نے لمحہ برابر بھی انتظار کے بغیر قسم کھائی۔ اختر صاحب کو جیسے کچھ قرار آیا تھا۔ وہ بمشکل آفس سے گئے تھے اور ان کے رخصت ہوتے ہی ٹینا نے داؤد سے کہا، کیوں ہٹایا ان کو فلم سے؟ آخر ہوا کیا ہے؟ اختلافات تو پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں اسکرپٹ وغیرہ پر، پھر اس بار مومن کو کیا ہوا؟ وہ ایک کے بعد ایک سوال کر رہی تھی۔ مجھے صرف ایک چیز پریشان کر رہی ہے، اس بار فلم لکھے گا کون؟ داؤد نے اپنی پریشانی بتائی تھی۔ مجھے بھی لے جائیں ساتھ، ترکی ہی گھوماتا۔ شکور کی حسرت اپنے عروج پر تھی۔ وہ مومن کا بیگ پیک کر رہا تھا اور مومن وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر اسے دے رہا تھا۔ تمہیں تو کہا تھا میں نے، مستقل چلے جاؤ دادا کے پاس، انہیں بھی سہولت ہو جائے گی، تمہارا بھی شوق پورا ہو جائے گا۔ مومن نے ایک بلیزر ہینگر سے اتارتے ہوئے بیڈ پر رکھا۔ مستقل جانے کو تو نہیں کہا میں نے، آپ کے پاس تو دل لگا رہتا ہے میرا، دادا جی کے پاس دل کہاں لگتا ہے میرا؟ وہاں نہ پارٹیاں، نہ لڑکیاں، نہ چغلیاں، اس نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا۔ پھر مومن کو اپنے آپ کو گھورتے دیکھ کر جلدی سے بولا، سامان پیک کر دیا، وزن کر لوں ذرا۔ وہ اس کا بیگ گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ مومن نے وارڈروب بند کی ہی تھی کہ اس کا سیل فون بجنے لگا۔ وہ ایک جرنلسٹ تھی۔ اوہ ہائے مومن، تم مل گئے، ورنہ ٹینا تو کہہ رہی تھی تم ترکی کے لیے نکل رہے ہو، فلم کی ریکی کے لیے آج رات۔ کال ریسیو کرتے ہی صدف نے تیزی سے کہا، ہاں بس 2 گھنٹے کے بعد نکل جاؤں گا۔ بس پھر زیادہ وقت نہیں لوں گی تمہارا، کمنٹس دے دو اپنے، اس جرنلسٹ نے جلدی سے کہا۔ کس چیز پر؟ وہ الجھا۔ نیہا نے زوفی کے ساتھ اپنی منگنی اناؤنس کی ہے، پکچرز شیئر کی ہیں فیس بک پر کچھ دیر پہلے، تو بس اسی کے بارے میں۔ بیسٹ آف لک ٹو دیم، دے ڈیزروڈ ایچ ادر۔ ایک لمحے کے تامل کے بغیر مومن نے کہا تھا۔ یہی لکھ دوں؟ جرنلسٹ نے کوریدا۔ ہاں، تمہارے ساتھ بھی تو کوئی چکر تھا نیہا کا، اس کا کیا ہوا؟ جرنلسٹ بالآخر اس سوال پر آ گئی جس کے لیے وہ کال کر رہی تھی۔ ہاں، وہ بس چکر ہی تھا، اور میں اب چکروں سے الرجک ہو گیا ہوں، اس نے بے ساختگی سے کہا تھا۔ جرنلسٹ ہنسی۔ اوکے، ہیو اے سیف فلائٹ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ مومن چند لمحے بند فون کو دیکھتا رہا۔ وہ اگر محبت تھی تو اسے کچھ ہوا کیوں نہیں تھا؟ دکھ نہ ہوتا، غصہ ہی آتا، لیکن اس سرد مہری کی کیفیت کو وہ بوجھ نہیں پایا تھا۔ قلب مومن کو اپنے دل سے خوف آیا تھا۔ اس لمحے وہ واقعی بڑا ظالم تھا، کسی کو نکالتا تھا تو ٹھوکر مار کر ہی نکال دیتا تھا۔ کب جا رہی ہو امریکہ؟ اقصیٰ نے کھانا کھاتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ مومنہ ایک ہفتہ لاہور میں فلم کی شوٹنگ کا پہلا اسپیل کروا کر 1 دن پہلے ہی واپس آئی تھی، اور اب دونوں اس ریسٹورنٹ میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں۔ 6 تاریخ کو، مومنہ نے کھانا کھاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اسے یاد دلایا۔ بل میں دوں گی آج، اقصیٰ بے اختیار مسکرائی۔ میرے پاس تھے بھی نہیں پیسے، تم ویسے بھی اب ہالی ووڈ سٹار ہو، تمہیں ہی دینے چاہیے۔ اس نے مومنہ کو چھیڑا تھا، وہ مسکرا دی۔ چند سینز ہیں میرے فلم میں، وہ کسی کو یاد بھی نہیں رہنے۔
ہاں مگر فلم کی فیس سے میرا بہت سارا قرضہ اتر جائے گا، اس نے کھانا کھاتے ہوئے اقصیٰ سے کہا تھا۔ اقصیٰ نے تبصرہ نہیں کیا۔ فیصل کی کوئی خبر؟ اس نے یکدم پوچھا۔ مومنہ حیران رہ گئی۔ فیصل کہاں سے یاد آ گیا تمہیں؟ بس آ گیا یاد، دوبارہ نہیں آیا۔ کوئی فون، کوئی بات چیت؟ آنٹی نے بتایا تھا اس کی منگنی ختم ہو گئی۔ مومنہ نے اس کی زبان کی چلتی ہوئی ٹرین کو روکا۔ نہیں، دوبارہ نہیں آیا۔ کوئی فون نہیں، کوئی بات نہیں۔ ایک منگنی ٹوٹی ہے، پھر ہو جائے گی۔ اقصیٰ نے معنی خیز انداز میں کہا، شاید تمہارے ساتھ۔ مومنہ نے اسے دیکھا، پھر مسکرائی۔ مجھے معجزوں پر یقین نہیں رہا، اور پیار میں تو بالکل بھی نہیں، حالانکہ معجزے صرف پیار ہی میں ہوتے ہیں۔ اس نے اقصیٰ کو کہتے سنا تھا، جہانگیر کی قبر پر جاؤں گی آج، اتنے دن سے موقع ہی نہیں ملا، آگے بھی مصروف ہوں۔ اس نے بات بدل دی تھی، جیسے اقصیٰ کو بتایا تھا کہ اسے اس موضوع پر بات نہیں کرنی۔ اس نے سوندھی ہوا میں گہرا سانس لیتے ہوئے جیسے اس ہوا کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی۔ وہاں کچھ دیر پہلے جیسے بارش ہوئی تھی جو اب تھم گئی تھی، لیکن راستے کی مٹی نم تھی، اور اس پر پڑے پتے بھی، اور لکڑی کا وہ کاٹیج بھی جس کی طرف وہ جا رہا تھا۔ اس خالی راستے پر وہ اپنا ٹرالی بیگ کھینچتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اپنی جیکٹ بازو پر ڈالے جیسے اپنے ماضی کو یاد کر رہا تھا۔ وہاں گزارے ہوئے کئی سال، وہ اس بار وہاں لمبے عرصے کے بعد آیا تھا۔ لکڑی کے اس کاٹیج کے سامنے جا کر وہ رکا تھا جو اس ڈھلوانی راستے کے ایک کونے میں ہمیشہ کی طرح خاموش اور اکیلا کھڑا تھا۔ بارش کے قطرے اب بھی کاٹیج کی چھتوں کے کونوں سے پھسلتے نیچے ٹپک رہے تھے۔ اپنا بیگ اٹھائے وہ برآمدے کی لکڑی کی سیڑھیوں پر چڑھا تھا جو اس کے قدموں کے بوجھ کے نیچے چرمرائی تھی۔ بالکل سامنے لکڑی کے دروازے پر لوہے کا وہ کنڈا اب بھی ویسے ہی موجود تھا جسے بجانے پر دروازہ کھلتا تھا، مگر قلب مومن جانتا تھا وہ دروازہ ویسے ہی کھلا ہوا تھا۔ عبداللہ کو عادت نہیں تھی دروازہ بند کرنے کی۔ دروازے پر ہاتھ رکھ کے وہ دروازے کو دھکیلتے دھکیلتے رکا، پھر دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر اپنا بیگ لے کر آ گیا۔ اندر سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا شاید کئی دہائیوں سے تھا۔ کیلی گرافیز سے بھرے ہوئے در و دیوار، جگہ جگہ پڑے ہوئے چھوٹے بڑے غزل۔ وہ شاید وہ کمرہ تھا جہاں پر عبداللہ اپنے پاس آنے والے نوجوان طلباء کو کیلی گرافی سکھاتے تھے، محقق سٹائل آف کیلی گرافی۔ اور وہیں ایک دیوار پر لگی بہت ساری کیلی گرافیز اس نے پہچانی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی تھی، اس کے بچپن کی ناپختہ خطاطی کے نمونے، اور پھر نوجوانی کی پختہ لکیریں۔ قلب مومن نے بے اختیار اس دیوار سے نظریں چرائیں۔ وہ دیوار ہمیشہ اسی طرح اسے اپنی طرف کھینچتی تھی، اور وہ اسی طرح اپنے آپ کو اس سے دور کرتا تھا۔ کمروں میں ہوتا ہوا دبے قدموں وہ گھر کے عقبی حصے میں آ گیا تھا۔ وہاں لان میں اس نے عبداللہ کو کیاریوں سے جڑی بوٹیاں نکالتے دیکھا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھے کام کر رہے تھے، اور وہ برآمدہ جہاں مومن کھڑا تھا اس طرف ان کی پشت تھی۔ مومن اسی بے آواز طریقے سے چلتے ہوئے ان کے عقب میں آیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس نے عبداللہ کو کہتے سنا، سوچا تمہارے آنے سے پہلے یہ کام بھی نپٹا لوں، ورنہ تم کہو گے مجھے تمہارے لیے وقت نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہوئے کھڑے ہو کر پلٹے تھے اور مومن ہنس پڑا تھا۔ عبداللہ کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کہا، آپ کو ہر بار میرے آنے کا پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ ان کے گلے لگتے ہوئے اس نے پوچھا۔ تمہاری خوشبو سے، اسے ساتھ لگاتے اسے چومتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔ یہ پرفیوم کی خوشبو ہے دادا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارے وجود کی بھی ہے، خیریت سے پہنچ گئے؟ عبداللہ کہتے ہوئے اس سے الگ ہوئے۔ ہاں پہنچ گیا، ٹیم تو کل استنبول پہنچے گی، میں نے سوچا میں 1-2 دن آپ کے ساتھ گزارا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا یہاں آئے، مومن نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ وہ بندر برآمدے کی طرف جا رہے تھے۔ سامان رکھ لو، پھر کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگی ہوگی تمہیں، انہوں نے اندرونی کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ آپ کو انتظار تھا میرا؟ مومن قریدے بغیر نہیں رہ سکا۔
वो तो हमेशा ही रहता है। वो मुस्कुराए और अंदर चले गए। वो उनके पीछे गया। वो उसका कमरा था, अब भी वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। एक दीवार पर उसके बाप की एक बहुत बड़ी तस्वीर, जिसमें वो वर्लिंग दरवेश के सफेद लिबास में रक्स की हालत में बाजू फैलाए हुए था और वजद में नजर आ रहा था। कमरे की दीवारों पर उसकी और ताहा की और भी तस्वीरें लगी हुई थी, छोटे बड़े पुराने फ्रेम्स में। बिल्कुल तुम्हारा चेहरा है। अब्दुल अला ने कमरे में दाखिल होते हुए ताहा की तस्वीर देखते हुए कहा था। एक हल्की बुड़बड़ाहट में फिर पलटकर मोमिन से कहा, है ना? वो उनकी बात का जवाब देने के बजाय दीवार पर उस तस्वीर के बराबर खड़ा हो गया और उसने कहा, आप बताएं। अब्दुल अला आगे बढ़े और उसका चेहरा अपनी नर्म उंगलियों से टटोलते हुए बड़बड़ाने लगे, हाँ, सब कुछ वैसा ही है। सब कुछ क्या? मोमिन ने कुरेदा। आंखें, नाक, होंठ और जिद। वो उनकी बात पर बेख्तियार हंसा। अच्छा, उनमें भी थी जिद? उसने दिलचस्पी से पूछा था। अब्दुल अला मुस्कुराते हुए जमीन पर पड़ा उसका बैग उठाकर बाथरूम के दरवाजे के पास पड़ी एक मेज पर रखते हुए बोले, मुझ में भी थी जिद। आप में? मैं नहीं मानता दादा, मोमिन ने बेख्तियार कहा। वो अब कमरे के बीचों बीच खड़ा उन्हें देख रहा था। अब्दुल अला ने उसे देखा। उन्हें उस पर ताहा का शाइबा हुआ। उन्होंने नजरें चुराई। तुम्हारा बाप भी बड़े सवाल किया करता था मुझसे। पता नहीं क्या याद आया था अब्दुल अला को। अच्छा, क्या पूछते थे? मोमिन ने दिलचस्पी से पूछा। वही सवाल करता था जो तुम्हारे थे, अब्दुल अला ने मुस्कुरा कर उससे कहा। आप उन्हें डांस से मना करते होंगे, ये नहीं चाहते होंगे कि वर्लिंग दरवेश बने, और वो जिद करते होंगे। मोमिन ने खुद ही अंदाजा लगाया। नहीं, इस रक्स से तो मना किया ही नहीं था मैंने उसे। वो कैलीग्राफी करता था, हाथ से रंग बिखेरता था कैनवस पर, तो भी अल्लाह का नाम लिखता था। रक्स करता था तो भी इश्क़ इलाही में। इससे क्या रोकता मैं? क्यों रोकता मैं? रोका तो बस किसी और चीज से था मैंने। उनकी आंखों और आवाज में उदासी इकट्ठी झलकी थी। किस चीज से? मोमिन सवाल किए बगैर नहीं रह सका। तुम माफ नहीं करोगे मुझे मोमिन? ना सवाल करो ये। उसने जैसे अब्दुल अला का कोई खरुन कुरेदा था। वहां रात को कैलीग्राफी करते करते झूमने लगता, फिर वहां नाचता रहता, मौलाना रूमी के मिसरे पढ़ता, कभी अल्लाह के नामों की तस्बीह शुरू कर देता। मैं पूछता तुम्हें क्या हो रहा है? कहता था पता नहीं क्या हो रहा है, कोई मुझे बुला रहा है, कोई है जिसे मैं बयान नहीं कर पाता, लेकिन उसके बारे में सोचता हूं तो मेरा वजूद झूमने लगता है। वो जैसे मोमिन से बात करते हुए उस कमरे में ताहा को नाचते देख रहे थे, फर्श पर चक्कर काटते उसके पैर, यहां से वहां जाते हुए। मोमिन को समझ नहीं आया वो क्या कह रहे थे, किसकी बात कर रहे थे। इंसान की मोहब्बत नचवा सकती है दादा, अल्लाह की मोहब्बत कैसे नचवा सकती है, ये समझ नहीं आता, उसने कहा था। और अब्दुल अला हंसने लगे थे, फिर हंसते ही चले गए थे, यहां तक कि उनकी आंखों में नमी चमकने लगी थी। फिर तुम इंतजार करो कल्बे मोमिन, ये राज भी खुलेगा तुम पर, उन्होंने बड़े अजीब से लहजे में उससे कहा था। वो उनका चेहरा देखता रहा, फिर उसने मध्यम आवाज में कहा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया दादा। किस सवाल का? अब्दुल अला ने पूछा था। आपने उन्हें किस काम से रोका था? एक लंबी खामोशी आई थी। कल्ब मोमिन और अब्दुल अला एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर कल्ब मोमिन ने अब्दुल अला को बड़बड़ाते सुना, हुस्न जहां से, शादी से। इस बार कल्ब मोमिन के पास कोई सवाल बाकी नहीं बचा था। फैसल आया है अपनी अम्मी के साथ,
سریا کی آواز میں ایسی خوشی اس نے جہانگیر کے بعد پہلی بار سنی تھی۔ وہ اس وقت فون پر اپنے ایجنٹ سے اپنی ٹکٹ کی بکنگ کی تفصیلات سنتے ہوئے کمرے میں ٹہل رہی تھی جب سریا لپکتی جھپکتی کمرے میں اسے یہ خبر سنا کر یہ کہہ کر چلی گئی تھی، جلدی سے کپڑے بدل کر آ جانا، تمہارے ابا بھی ہیں، مجھے لگتا ہے خوشخبری لے کر آئے ہیں، مٹھائی لائے ہیں۔ مومنہ کو نہ ان کی بات ٹھیک سے سمجھ میں آئی تھی، نہ ہی دوسری طرف ایجنٹ کی بات۔ آپ مجھے کچھ دیر میں کال کریں۔ مومنہ نے ایجنٹ سے کچھ معذرت کرتے ہوئے کال بند کی تھی، اور پھر جیسے فون بند کر کے اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ سریا کیا کہہ کر گئی تھی۔ بڑا افسوس ہوا مجھے بھی جہانگیر کا سن کر، اللہ اس کی بخشش فرمائے اور آپ سب کو صبر عطا فرمائے۔ یہ موقع تو نہیں تھا کہ میں ایسی بات کروں، لیکن فیصل کی بڑی خواہش تھی کہ ہم آپ سے مومنہ کے لیے بات کرتے۔ دروازے میں داخل ہونے سے بہت پہلے ہی مومنہ نے فیصل کی امی کی آواز سن لی تھی، اور وہ عجیب بے یقینی کی کیفیت میں وہاں ٹھٹکی تھی۔ خوش قسمتی ہوگی اگر ہمیں فیصل جیسا بیٹا مل جائے، یوں لگے گا جیسے جہانگیر کی کمی پوری ہو جائے گی۔ خوشی سے کھنکتی یہ آواز سلطان کی تھی۔ مومنہ عجیب سی کیفیت میں اندر آئی تھی۔ اندر کمرے میں فیصل کی والدہ پسینے میں شرابور بیٹھی تھی، اور سریا انہیں پنکھا جھلنے میں مصروف تھی کیونکہ لائٹ گئی ہوئی تھی۔ فیصل کی سفید ڈریس شرٹ بھی اس وقت پسینے سے نچڑی اس کے جسم سے چپکی ہوئی تھی۔ یہ لے مومنہ بھی آ گئی، سریا نے اسے دیکھتے ہی چہکتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم۔ اس نے گڑبڑا کر سلام کیا تھا۔ فیصل کی امی اٹھ کر اس سے ملی، اس کو گلے لگایا، گال پر پیار کیا۔ فیصل نے مجھے آپ کے آنے کا بتایا ہی نہیں، مومنہ نے مسکرا کر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا کیوں فیصل؟ فیصل کی والدہ کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن انہوں نے یہی ظاہر کیا تھا کہ انہیں یقین آ گیا تھا۔ بس میں نے سرپرائز دینا تھا تمہیں۔ فیصل نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اسے مسکرا کر دیکھا۔ میں بوتلیں لے کر آتا ہوں۔ اتنی دیر کر دی جھومر نے۔ سلطان کو یکدم خیال آیا تھا، مہمان ابھی تک پانی کے بغیر بیٹھے تھے، کولڈ ڈرنکس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ انہیں منع کر دیں۔ فیصل کی امی نے جاتے ہوئے سلطان کو دیکھ کر سریا سے کہا۔ وہ اب ساتھ اپنے دوپٹے کے پلو سے خود کو ہوا دینے لگی تھی۔ نہیں لانے دیں انہیں، اتنی گرمی میں آئے بیٹھے ہیں آپ لوگ، بس یہ بیڑا غرق کے الیکٹرک والوں کا وقت بے وقت بجلی غائب کر دیتے ہیں۔ سریا نے سلطان کو نہیں روکا تھا، عادت ہی نہیں رہی اب ایئر کنڈیشنر کے بغیر کہیں بیٹھنے کی۔ فیصل کی امی کے انداز میں نخوت نہیں تھی، وہ کچھ جتا بھی نہیں رہی تھی، اور مومنہ کو کوئی توہین بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ان کے گھر اپنی مرضی سے آئے تھے، اور مومنہ سلطان کو کوئی طلب تھی نہ توقع، اور وہ جیسے عجیب سکون میں تھی۔ زندگی میں ایسی قناعت کبھی کبھی عطا ہوتی ہے۔ تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ انہیں اچانک مومنہ سے پوچھنا یاد آیا۔ مومنہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر اس سے پہلے سریا بول اٹھی۔ آج کل تو کچھ بھی نہیں، فلم کی آفر تھی مگر چھوڑ دی اس نے۔ سریا جیسے کسی مجرم کی صفائیاں دے رہی تھی۔ مومنہ نے حیران ہو کر ماں کو دیکھا۔ فلمیں تو ہوتی ہی واہیات ہیں یہاں، اچھا کیا چھوڑ دیا، ان میں کام کر کے کیا کرنا؟ فیصل کی امی نے بے اختیار کہا۔ ہالی ووڈ کی فلم تھی۔ سریا چھپاتے چھپاتے بھی بیٹی کی اچیومنٹ جتا گئی۔ پھر تو اور بھی واہیات ہوگی۔ فیصل کی والدہ کے جواب نے سب پر جیسے خاموشی طاری کر دی تھی۔ ممی یہ دیکھیں، یہ خطاطی مومنہ کی ہے۔ فیصل نے دیوار پر لگی ایک خطاطی دیکھ کر ماں کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ اچھا یہ بھی کر لیتی ہے؟ اس کی ماں کو جیسے پہلی اچھی چیز نظر آئی مومنہ سلطان کے فائن آرٹس کے پروفائل میں۔ جب چھوٹی تھی نا تو اپنے ابا کا میک اپ باکس کھول کر لپسٹک نکال کر گھر کی ساری دیواروں پر یہی بناتی رہتی تھی۔ اسے بڑا شوق تھا آرٹسٹ بننے کا۔ سریا نے فخری انداز میں مومنہ سلطان کی ایک اور خصوصیت گنوائی۔ فیصل کی والدہ اسی طرح دوپٹے کے پلو سے اپنے آپ کو ہوا دیتی رہیں۔ کراچی کی گرمی نے ان کے سارے سوال و جواب ہلا کر رکھ دیے تھے۔ باہر گلی میں دروازے پر کھڑے سلطان نے بڑی خفگی سے جھومر سے وہ پلاسٹک کا شاپر پکڑا تھا جس میں وہ 4 کولڈ ڈرنکس ڈالے شاپر جھلاتا ہلاتا تیزی سے آیا تھا۔ کب سے بھیجا ہوا ہے تجھے جھومر، اور تو گھنٹہ لگا کر آئی ہے؟ سلطان کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ گھنٹہ کہاں، 45 منٹ ہوئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔
झूमर को इस दरोग गोई पर गुस्सा आया था। वो क्रीम क्रियाने वाला तो दे ही नहीं रहा था क्योंकि तेरा लंबा उधार है वहां, पर जब मैंने मोमिना बाजी के रिश्ते का बताया तो दे दी उसने बोतलें, मगर गरम आग, फ्रीजर खराब था उसका। मैं आगे बर्फ पकड़ने चला गया कि तूने अगला काम ये बताना था, और तो मेरा घंटा गिन रहा है। झूमर ने कलाई में चढ़ाया बर्फ वाला दूसरा शॉपर भी सुल्तान को थमा दिया। चल, बड़ी मेहरबानी तेरी है। सुल्तान ने शॉपर पकड़े तेजी से अंदर जाते हुए कहा। फंक्शन मैं नहीं करना है मोमिना बाजी का, अभी से बता रही हूं, और वलीमे पर भी जाऊंगी साथ, लड़कों वालों के घर तुम्हारे साथ। झूमर ने जाते जाते बालों और दुपट्टे को झटक कर आवाज दी थी। हाँ हाँ, तुझे कैसे छोड़कर जाएंगे, सुल्तान ने हंसते हुए कहा था। और सुल्तान और झूमर के दरमियान होने वाली ये सारी गुफ्तगू अंदर कमरे में बैठी फैसल की अम्मी ने पंखा झलते हुए अपने पसीना खुश करने की कोशिशों के दौरान सुनी थी। मैं बस जरा रस्म करना चाह रही थी, अगली बार अंगूठी लाएंगे तो साथ ही तय कर लेंगे शादी की तारीख। उन्होंने पर्स खोलकर उसके अंदर कुछ ढूंढना शुरू किया। वो बाजार की बर्फ के साथ उस कोल्ड ड्रिंक को पीने का रिस्क नहीं ले सकती थी, जो शायद वहां जाली ही होती। बेटे की शादी वहां करके जितना बड़ा रिस्क उन्होंने लेना था ले लिया, अब दूसरा रिस्क लेने पर वो तैयार नहीं थी। सुल्तान तब तक ट्रे में बोतलें और गिलासों में बर्फ डाले लंगड़ाता हुआ अंदर आ गया था। ट्रे उसके हाथ से फैसल ने पकड़कर मेज पर रखी थी, और इससे पहले कि सुल्तान या सुरैया फैसल और उसकी मां को बोतलें ऑफर करते, फैसल की अम्मी ने 5-5 हजार के 2 नोट मोमिना की हथेली पर रखते हुए उसकी हथेली बंद की थी। ये लो बेटा, बहुत मुबारक हो, एक लौता बेटा है मेरा फैसल। उसे इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं ही झुक गई। अब अल्लाह करे सब अच्छा रहे। उन्होंने मोमिना के माथे पर प्यार किया और साथ ही अपने रंज और अफसोस का इजहार भी। आपको मुबारक हो, बहुत बहुत, सब अच्छा ही रहेगा इंशाल्लाह। अपनी आंखों में आई नमी दुपट्टे से रगड़ते हुए सुरैया ने कहा। वो जरूरतमंद थे, जरूरतमंद लफ्ज और लहजे नहीं पकड़े थे। अरे मुंह तो मीठा करवाऊं मैं सबका, जरा बाहर से मिठाई लाकर। मैं भी कैसी बेवकूफ हूं, आराम से बैठी हूं। सुरैया यकदम उठकर बाहर गई थी और मोमिना हवन्नकों के अंदाज में वो 10,000 हाथ में पकड़े बैठी रही। बरामदे में आकर सुरैया रुकी थी। दुपट्टा आंखों पर रखकर उसने जैसे एक सिसकी भरी और बड़बड़ाई। जहांगीर कुछ दिन और ठहर जाता। आंसू बेकाबू होकर उसकी आंखों से छलके, मगर उसने दुपट्टे से आंखें रगड़ते हुए मिठाई का टोकरा खोलना शुरू कर दिया। जहांगीर के लिए बहुत रो चुकी थी, वो मोमिना के लिए हंसना चाहती थी। प्यास शीलती मोमिना की आंखों से आंसू बह रहे थे और जिंदगी में पहली बार उसे प्यास की कदर और कीमत मालूम हुई थी। वो उसकी आंखों के सूखे देहानों को नम कर गए थे। क्या जरूरत है खामखा में प्यास छीलने बैठने की? बस बंद कर ये हांडी चूल्हा, मैं खुद कर लूंगी आज से सब कुछ। सुरैया ने आकर उसे सब्जी काटने की छुरी और बर्तन लिया था। फैसल और उसकी वालदा को घर से निकले कुछ देर ही हुई थी और वो खाना बनाने के लिए बावर्ची खाना नुमा उस छोटी सी जगह में आ गई थी जो उन्होंने बरामदे के कोने में ही चूल्हा रखकर बनाई हुई थी। अम्मा अभी से माइयों बिठाएंगी क्या? अभी तो हाँ करके गए हैं वो लोग। उसने मां का मजाक उड़ाया था। हाँ हाँ, अभी से माइयों बिठाऊंगी, जाकर आंखें साफ कर, कैसे सुर्ख हो रही हैं। सुरैया से उसकी आंखों का पानी जैसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मोमिना ने चौकी पर बैठे बैठे दुपट्टे से आंखें रगड़ ली। जो कुछ अभी कुछ देर पहले हुआ था वो भी उसे किसी ख्वाब की मानंद ही लग रहा था। मिठाई का आध खुला टोकरा जो आधा तकरीबन खाली था और उसके करीब पड़ी वो मिठाई की प्लेट जिसमें से फैसल की अम्मी ने उसको मिठाई खिलाई थी, वो सब कुछ बरामदे में ही बावर्ची खाने के चूल्हे के पास पड़े थे। कोल्ड ड्रिंक्स भी उस ट्रे में रखी हुई थी और ग्लासों में पड़ी हुई बर्फ अब पानी में तब्दील हो चुकी थी। और उन सब चीजों के बीचों बीच मोमिना सुल्तान उस चौकी पर अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे यूं बैठी हुई थी जैसे वो अभी अभी उन सब चीजों के साथ पत्थर से गोश्त पोस्ट के जैसे जागते वजूद में तब्दील हुई हो। वो सन्नाटा जो जहांगीर ने उस घर पर तारी किया था वो फैसल ने जैसे तोड़ दिया था। मोजज़े सिर्फ प्यार में होते हैं। मोमिना को अक्सा की बात याद आई और वो बात से भी ज्यादा
अक्सा को तो बता दे फोन पर। सुरैया को भी अक्सा उसी लम्हे याद आई थी जैसे कोई टेलीपैथी हुई थी। फोन बंद था उसका अम्मा, शूट पर है वो, मोमिना ने जवाबन कहा। तभी सुल्तान ने खाली ट्रे पकड़े बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। ये पकड़, पूरे मोहल्ले में बांट आया मिठाई, मुबारकें दे रहे हैं सब। मोमिना ने सुल्तान के खिले हुए चेहरे को देखा। खैर मुबारक। सुरैया ने हंसते हुए जवाबन कहा था। वो झूमर के लिए रसगुल्ले और गुलाब जामुन अलग से निकाल देना। लड्डू पतिया लेने से साफ इनकार कर दिया उसने। शाम को आएगी वो अपना हिस्सा लेने। सुल्तान ने उसी तरह हंसते हंसते बताया। हाँ हाँ, ले ले सारे रसगुल्ले, उससे रसगुल्ले अच्छे हैं क्या? सुरैया हंसी थी। इतनी लंबी गाड़ी थी उन लोगों की, मोहल्ले वालों को तो पहले ही कुरिया लग गई थी। पहले तो समझ रहे थे कोई प्रोड्यूसर आया है। सुल्तान कुर्सी खींचकर बरामदे में बैठे हुए बोला, माशाल्लाह, अल्लाह ने कैसा नसीब खोला मेरी मोमिना का। शहजादा ब्याह ले जाएगा ये लंबी गाड़ी में, बड़े से घर में रहेगी, नजर ना लगे। सुरैया ने उसकी बलाएं लेकर अपना सर छुआ। मोमिना मुस्कुरा दी थी। उसके ख्वाबों की रेलगाड़ी इतनी लंबी नहीं थी जितनी सुल्तान और सुरैया की थी। उसने उन्हें टोका नहीं था। उस घर में इतने अरसे बाद ऐसी खुशी आई थी। बेगम साहिबा बनकर आया करेगी अब तो अपनी गाड़ी में हमसे मिलने। सुल्तान ने बड़े फखरी अंदाज में उसे देखते हुए कहा। अब्बा, मैं बस से ही आ जाया करूंगी। मोमिना ने यकदम कहा, ना ना, गाड़ी में ही आना। बहुत खा लिए बसों और वैगनों के धक्के। अब अल्लाह दे रहा है तो नाकदरी क्यों करेगी? सुरैया ने फौरन उसे टोका था। और पैदल आएगी? और कोई पर्स छीन कर भाग गया तो? और देख, जेवर वगैरह पहनकर बिल्कुल मत आना यहां। सुल्तान को एक और खदशा हुआ। मोमिना बेख्तियार हंसी। क्या ख्याली प्लॉ चल रहे हैं अब्बा? मैं मोमिना सुल्तान हूं, सारी उम्र गुजारी है इस मोहल्ले में। कौन छीनेगा मेरा पर्स? मोमिना सुल्तान से नहीं छीनते थे, मोमिना फैसल से छीन लेंगे। बता रहा हूं तुझे, अपनी बरादरी का पता है मुझे। सुल्तान ने उसे संजीदगी से कहा और तभी मोमिना का फोन बजने लगा था। फैसल का फोन आ रहा है। वो फोन लेकर यकदम उठ खड़ी हुई। हाँ हाँ, जा सुन ले, सुरैया ने फौरन कहा। मोमिना फोन लिए अंदर कमरे में चली गई। कैसे चेहरा खिल गया पल भर में। सुरैया मुस्कुराई। माशाल्लाह बोल, सुल्तान ने टोका। दिल में बोला है मैंने, सुरैया ने बेसाख्ता कहा। दिन फिरने लगे हैं हमारे सुरैया, देख। सुल्तान ने ऊपर छत को देखते हुए आह भरी थी। इसके इंतजार में ही उम्र गुजारी थी हमने, अच्छा वक्त आ गया है। सुल्तान बड़बड़ाया, मगर जो उसके लबों पर नहीं आया था वो सुरैया के कानों तक पहुंच गया था। उसने भी जहांगीर को याद किया था। तुमसे कहा था ना मैं फिर आऊंगा, फैसल ने उसकी आवाज सुनते ही कहा था। मोमिना हंस पड़ी। ये सब कैसे हुआ? उसके पास आज सवाल के लिए भी सही लफ्ज नहीं थे। बस देखो, हो गया, मेरी मोहब्बत की सदाकत है, वो हंसते हुए कह रहा था। यकीन आया? कर रही हूं। कल मिले, लंच या डिनर? उसने फौरन कहा था। लंच? चलो ठीक है, बस फिर कल ही मिलते हैं। तुमसे कुछ बहुत जरूरी बातें भी करनी है और तुम्हारी रिंग का साइज भी चाहिए मुझे। मम्मी आज भूल गई थी। फैसल ऐसा ही था, उसे बहुत कुछ इकट्ठा याद आ रहा था। चुड़ैल, कमीनी, बैठे बिठाए इतना बड़ा कारनामा और मुझसे राजदारियां। उसने फोन अभी बंद ही किया था जब अक्सा उसी तरह शोर मचाती अंदर दाखिल हुई थी और आकर उससे लिपटी थी। तुम्हें कैसे पता चला? मोमिना हंसने लगी थी। अंकल का फोन आया था मुझे, शूट छोड़कर आ गई हूं। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, वो पुरजोश अंदाज में उसे झंझोड़ते हुए कह रही थी। जरा देखो अपना चेहरा कैसे चमक रहा है। वो उसे खींचते हुए कमरे में लगे आईने के सामने ले गई थी। देखो देखो, क्या ये तुम हो? वो उसे छेड़ते हुए कह रही थी। मोमिना ने उससे अपना बाजू छुड़वाया और हंसते हुए आईने के सामने से हट गई। बस कर तो अब। वो ब्लश हो रही थी। शादी वगैरह का क्या सिलसिला है? अक्सा ने फौरन पूछा था। जल्द ही करना चाहते हैं वो, शायद 1 आध महीने में, उसने जवाबन बताया। मगर अभी तो तुम्हें अमेरिका जाकर अपनी फिल्म की शूटिंग मुकम्मल करवानी है। अक्सा को फौरन याद आया। हाँ, जाहिर है फिल्म के तो बाद में ही होगा।
میں ویسے بھی مل رہی ہوں فیصل سے کل، تو پتہ چل جائے گا کہ کب شیڈول ہوگی، مومنہ نے بتایا۔ اوہو، ملاقاتیں بھی شروع، اقصیٰ نے چھیڑا۔ اچھا تنگ مت کرو مجھے، داؤد کیسا ہے؟ اس کو بتایا؟ مومنہ نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ وہ تو ترکی چلا گیا ہے مومن کی فلم کی ریکی کرنے، رات کو فون کروں گی تو بتاؤں گی، اقصیٰ نے فوراً کہا۔ آج مومن کا نام مت لو میرے سامنے، مومنہ نے بے اختیار کہا۔ میں داؤد کو برا نہیں چاہتی، مگر تم دیکھ لینا اقصیٰ، یہ فلم نہیں بنے گی تو فلاپ ہوگی، اسے اتنا نقصان ہوگا کہ اس نے جو کمایا سب گنوائے گا۔ میں نے زندگی میں کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن قلب مومن کے لیے میرے دل سے آج بھی بد دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اقصیٰ اس کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکی۔ وہ خوشی کے اس لمحے میں کیا سوچ کر آتش فشاں بنی تھی وہ جانتی تھی۔ سب بھول جاؤ، سب پیچھے رہ گیا، اقصیٰ نے اسے بہلا دیا تھا۔ یہ ایک فلم میں وقت پر سائن کر لیتی تو آج جہانگیر، وہ کہتے کہتے رکی تھی، آگے کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ خاندان جہانگیر کو مکمل بھول جانے میں ابھی کئی دہائیاں لیتا۔ مومن بھائی، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ رات کو سونے کے لیے لیٹنے لگا تھا جب اچانک داؤد کا فون آیا تھا۔ قلب مومن کو پہلا خیال فلم کی ریکی سے متعلق آیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے کچھ متفکر ہو کر پوچھا۔ آپ نے سوشل میڈیا پر جا کر اپنی تصویریں دیکھی؟ داؤد نے کچھ جھجکتے کہا۔ کون سی تصویریں؟ وہ الجھا۔ وہ کسی نے آپ کی کچھ پکچرز لیک کر دی ہیں سوشل میڈیا پر، کچھ پرسنل قسم کی، تو وہ وائرل ہو گئی ہیں۔ مومن ہکا بکا ہو گیا تھا۔ میں دیکھتا ہوں۔ بس یہی مسئلہ تھا؟ نہیں، وہ اختر بھائی نے لیگل نوٹس بھیجا ہے آپ آفس کے ایڈریس پر۔ داؤد نے بالآخر وہ مسئلہ بتایا جس کے لیے اس نے فون کیا تھا۔ لیگل نوٹس؟ کس لیے؟ وہ حیران ہوا۔ 1 کروڑ مانگ رہے ہیں ڈیمیجز میں صنم کے اسکرپٹ سے علیحدہ کیے جانے پر۔ مومن نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، 1 کروڑ اس نے کبھی خواب میں بھی دیکھا ہے؟ وہ بے ساختہ خفا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے اس سب کے پیچھے کوئی ہے، مجھے یہ ڈر ہے اختر بھائی بھی سوشل میڈیا پر نہ چلے جائیں۔ داؤد نے نیہا کا نام لیے بغیر جیسے اسے خبردار کیا۔ میں جانتا ہوں کون ہے اس سب کے پیچھے، اور جو ہے اس کو بھی دیکھ لوں گا، مومن نے کہتے ہوئے فون بند کیا اور لیپ ٹاپ پر اس نے وہ لنکس کھول لیے جو داؤد نے اسے بھیجے تھے۔ تصویروں پر نظر پڑتے ہی جیسے اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ وہ اس کی کچھ بیچز پر کچھ ماڈلز کے ساتھ تصویریں تھیں، اور وہ تصویریں نیہا کے علاوہ کوئی اور اس کے فون سے نہیں نکال سکتا تھا۔ وہ تصویریں فیس بک اور ٹویٹر پر مختلف فلم اور ٹی وی کے پیجز نے شیئر کر رکھی تھیں، اور ان تصویروں کے نیچے کمنٹس کے تھریڈ میں قلب مومن اور ان ماڈلز کو ہر طرح کی گالیاں دی جا رہی تھیں۔ قلب مومن نے چند کمنٹس پڑھنے کے بعد مزید کمنٹس پڑھنے بند کر دیے تھے۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس وقت اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو اس کی ان ساتھی ماڈلز کی طرف سے آنے والی کالز نے بھی اس کی زندگی اجیرن کر دی ہوتی، کیونکہ وہ پرسنل تصویریں تھیں، اور ان میں سے ہر ایک یقیناً یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ تصویریں قلب مومن نے شیئر کی تھیں، اور اپنی ان گرل فرینڈز کے سامنے قلب مومن کو جس طرح کی صفائیاں اور وضاحتیں دینی پڑنی تھی، قلب مومن کو ان کی سنگینی اور نزاکت کا اندازہ تھا۔ نیہا کے علاوہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے فون تک صرف نیہا ہی کو ایکسس تھی۔ اس نے اگلی کال نیہا کو کی تھی، مگر نیہا نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ قلب مومن جلتا بھنتا اس کو بار بار کالز کرتا رہا، اس کی کوئی کال اٹینڈ نہیں ہوئی تھی، اس کے چھوڑے ہوئے کسی میسج کا جواب نہیں آیا تھا، اس کے باوجود کہ وہ دیکھ لیے گئے تھے۔ تم کیا رات کو سوئے نہیں؟ وہ اگلی صبح دادا کے کمرے میں آیا تھا تو انہوں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی کہا تھا، ہاں بس نیند نہیں آئی مجھے، نئی جگہ پر نیند نہیں آتی مجھے۔ مومن نے جیسے گول مول انداز میں جواب دیا تھا۔ اس کا ذہن مسلسل الجھا ہوا تھا۔ یہ نئی نہیں ہے، یہ تو پرانی جگہ ہے، دادا نے جیسے اسے یاد دلایا۔ وہ جواب دینے کے بجائے اس ایزل کے سامنے کھڑا ہو گیا جس پر رکھے کینوس پر وہ کچھ پینٹ کر رہے تھے۔ اس سے پہچانتے ہو؟
दादा ने यकदम दीवार पर लगी एक कैलीग्राफी की तरफ इशारा करते हुए उससे कहा। मोमिन ने गर्दन मोड़कर उस कैलीग्राफी को देखा। एक छोटे से कैनवस पर सिर्फ अल्लाह का लफ्ज लिखा हुआ था, बहुत खूबसूरत रंगों लेकिन बेहद गैर हमवार लकीरों में। वो उसकी अपनी खत्ताती थी, उसकी पहली खत्ताती। जब वो दादा के पास आ गया था, उसे याद आया उस घर में गुजारा हुआ पहला दिन। मैंने लिख लिया, कल्ब मोमिन ने फखरिया अंदाज में अब्दुल अला से कहा था। बहुत खूबसूरत लिखा, उन्होंने उसे दाद दी थी। लेकिन बस अल्लाह का अलिफ थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना दादा? कल्ब मोमिन ने अलिफ पर उंगली फेरते हुए जैसे कुछ तशवीश से अपने दादा से कहा था। जब बार बार अल्लाह का नाम लिखते रहोगे तो सब कुछ सीधा हो जाएगा, अलिफ भी। अब्दुल अला ने उसके हाथ से ब्रश लेकर उसके अलिफ पर फेरते हुए उसे जैसे सीधा करने की कोशिश की थी, मगर किया नहीं था। एक झमाके के साथ वो सीन जहन पर लहराया था और उसी तरह गायब हो गया था। कल्बे मोमिन ने उंगली अलिफ पर फेरते हुए दादा से कहा, अलिफ आज भी टेढ़ा है मेरा। तुमने अल्लाह का नाम लिखना भी तो छोड़ दिया है अब। उसे अपने अक़ब में अब्दुल अला की आवाज आई। हाँ, शायद मैं मोमिन हूं ना, सारी गलती हमेशा मोमिन ही की होती है। आए नाश्ता करते हैं, उसने अजीब से अंदाज में कहकर जैसे अपना एहसास से निदामत और एहसास से जुर्म को झटका था और कमरे से चला गया था। वो पहली बार किसी ड्रामे की शूटिंग के लिए नहीं, आज अपने लिए तैयार हुई थी और बार बार उसे लग रहा था जैसे बहुत तेज मेकअप कर लिया था। कुछ ज्यादा ही ब्लो ड्राई कर लिए थे बाल। रेस्टोरेंट में लंच के लिए फैसल के बिलमुकाबिल बैठी वो पहली बार नर्वस हो रही थी। उसकी मुस्कुराहट और नजरों से अपने हाथों में पहनी एक इमिटेशन अंगूठी उसने चंद लम्हे पहले फैसल को थमाई थी और वो अंगूठी अभी तक फैसल के हाथ में थी, जो वो गायबुल ज़हनी में अपनी उंगलियों में घुमा रहा था। सब बातें कर रहे होंगे आज। सेट से आई हूं और पहली बार इस तरह किसी मर्द के साथ सेट से कहीं गई हूं, मोमिना ने हंसते हुए उसे बताया था। वो एक सीरियल के सेट पर अपना काम वाइंड अप करवा रही थी जहां से फैसल ने उसे पिक किया था। अंदाजा है मुझे, इसलिए तो नहीं चाहता कि तुम इस इंडस्ट्री में काम करो। फैसल यकदम संजीदा हुआ था। मैं समझी नहीं। उसकी मुस्कुराहट भी गायब हो गई थी। क्या? फैसल उसके सवाल पर हैरान हुआ था। काम ना करने वाली बात, मोमिना ने कहा। आंटी ने कहा था तुम इंडस्ट्री छोड़ रही हो और अब काम नहीं करोगी, इसीलिए तो मैं अपने पेरेंट्स को मना पाया। आंटी ने यह भी कहा था कि वो और अंकल भी इस फील्ड को छोड़ देंगे, फैसल ने संजीदगी से कहा था। मोमिना उसका चेहरा देखने लगी। उन्होंने कहा था कि वो अपना काम छोड़ देंगे? उसे यकीन नहीं आया। हाँ, क्या तुमसे बात नहीं हुई उनकी? नहीं, मोमिना ने जवाबन कहा। कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। आज मैं इसी मसले पर बात करना चाहता था तुमसे, ताकि क्लैरिटी हो जाए सब बातों पर, फैसल ने इत्मीनान से कहा था। आंटी ने मुझे बताया था कि वो गाना गाना छोड़ना चाहती हैं और अंकल भी अब मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म्स में काम नहीं करेंगे। मोमिना के चेहरे पर एक रंग आकर गुजरा। उसके माँ बाप ने अपना फन पहली बार बेच दिया था उसके मुस्तकबिल के लिए। उसे तकलीफ हुई। और फिर वो क्या करेंगे, कहां से खाएंगे? उसने फैसल से पूछा। मैं सपोर्ट करूंगा उन्हें। मुझे अंदाजा था कि वो काम छोड़ेंगे तो उन्हें मुश्किलात आएंगी। जहांगीर के इलाज की बात और थी, लेकिन घर का खर्च तो मैं चला सकता हूं उन दोनों का। उसे फैसल की आला ज़र्फ़ी और नीयत पर शुबा नहीं था, फिर भी वो शर्मसार हुई थी। फैसल, ये सब आसान नहीं है, उसने उसे टोका। मैं बना दूंगा, वो जवाबन बोला। तुम्हें अंदाजा नहीं है पिछले कई सालों से जहांगीर की वजह से हम पर कितना कर्ज जमा हो गया है। कितना कर्जा है? फैसल ने उसकी बात काट दी थी। 8-10 लाख, शायद इससे भी ज्यादा। छोटी छोटी रकमें हैं, मगर बहुत लोगों को पैसे वापस करने हैं हमने। मैं अदा करूंगा वो सारा कर्जा, 8 लाख 10 लाख जितना भी है। तुम बस ये काम छोड़ दो, फैसल ने दो टोक अंदाज में उससे कहा। तुम क्यों दो फैसल, आखिर तुम क्यों दो? वो जज्बाती हुई थी। मेरा भाई था वो,
میں نے لوگوں کے سامنے اس کے لیے ہاتھ پھیلایا تھا، پھر اب دوسروں کا احسان اور خیرات لے کر اس کا قرض کیوں اتاروں میں؟ فیصل اس کے جملے پر جیسے ہرٹ ہوا۔ میں تمہیں خیرات دوں گا؟ مجھے خیرات ہی لگ رہی ہے۔ نہیں ہے خیرات، نہ ہی احسان ہے۔ میرے ہاتھ دیکھو، کیا تمہیں لگتا ہے یہ ہاتھ کما نہیں سکتے؟ قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ پھر میں تم سے کیوں لوں؟ مومنہ نے اسے اپنے ہاتھ دکھائے تھے۔ اس نے ایک نظر اس کے ہاتھوں پر ڈالی، پھر بے ساختہ کہا، لیکن تم ان ہاتھوں سے نہیں کماتی مومنہ۔ مومنہ کو جھٹکا لگا۔ پھر کیسے کماتی ہوں میں؟ چہرہ اور جسم دکھا کر، فیصل نے روانی میں کہا، اور بات کہنے کے بعد اسے جیسے پچھتاوا ہوا۔ مومنہ کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ فیصل نے یکدم اپنی آواز کو نرم کیا۔ ابھی تم ٹی وی کر رہی ہو، پھر تم فلم کرو گی۔ مرد کیسے دیکھتا ہے اسکرین پر نظر آنے والی ایکٹریس کو، تمہیں مجھ سے بہتر پتا ہے۔ میں اتنا لبرل نہیں ہوں کہ کبوتر بن کر آنکھیں بند کر لوں۔ میں تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں، دل و جان سے اٹھاؤں گا۔ پیار میں احسان نہیں ہوتا، حق ہوتا ہے۔ مومنہ کچھ تو بولو۔ اس نے بات کرتے کرتے مومنہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جیسے اسے متوجہ کیا تھا۔ کیا بولوں؟ تم نے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا مجھے۔ اس نے ہاتھ کھینچتے ہوئے رنج سے کہا تھا، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ سب کچھ صرف میں نہیں، ساری دنیا کہتی ہے اور کہتی رہے گی۔ تمہیں یاد نہیں تم خود ایکٹنگ کو حرام سمجھتی تھی، خود کہتی تھی کہ مجبوری میں کر رہی ہوں۔ اب تو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تمہارے پاؤں میرے جوتے میں نہیں ہیں، اس لیے تم کو میرے حالات کا اندازہ اور احساس نہیں ہے۔ وہ رنجیدگی سے بولی تھی، لیکن مجھے ایک موقع دو، میں یہ سارا قرض ادا کر دوں گی، تمہارے پاس آ جاؤں گی، پھر اس کے بعد۔ فلم نہیں مومنہ، میں تمہارا فلم میں کام کرنا قبول نہیں کر سکتا، فیصل نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور ٹی وی میں کئی سال چھوٹے موٹے رول کر کے بھی یہ قرض ادا نہیں کر پاؤں گی۔ یہ ایک فلم میرا سارا قرض اتار دے گی۔ فیصل کچھ جھنجھلایا۔ جب میں تیار ہوں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کے لیے، تو تم کیوں نہیں مان رہی میری بات؟ یا میں یہ سمجھ لوں کہ تمہیں بھی شہرت کا چسکا لگ گیا ہے؟ میرے پیرنٹس پہلے ہی کہتے ہیں کہ ایک بار ٹی وی پر آ جانے والی گھر میں بیٹھ کر گھرداری نہیں کرے گی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ فیری ٹیل کا شہزادہ اپنی زہر آلود باتیں تو نہیں کہتا، اس نے سوچا تھا۔ اور شہرت کا چسکا کیا تھا جس کا تانا وہ اسے دے رہا تھا؟ اس نے سوچا تھا، اس شہرت میں سے میں نے کچھ نہیں کمایا، جہانگیر کے علاج کے پیسوں کے علاوہ۔ تم مجھے جانتے ہو پھر بھی یہ کہہ رہے ہو؟ میں نہیں کہتا یار، میرے ماں باپ کہتے ہیں، انہیں منع تو لیا ہے میں نے، لیکن بڑا مشکل کام ہے یار، اس لیے کہہ رہا ہوں تم ہی بات مان لو میری۔ ممی تمہاری فلم کا سن کر پھر بگڑی ہوئی، پلیز مومنہ۔ فیصل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ وہ چپ بیٹھی رہی تھی، وہ مشکل میں تھی، اور فیصل کو یہ لگ رہا تھا وہ اس سے بڑی مشکل میں تھا۔ کھانا آ گیا، کھانا کھاتے ہیں بس۔ فیصل کو یکدم خیال آیا تھا، وہ اس سے مستقبل کی اور بھی اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے اسے باہر لایا تھا۔ مومنہ خاموش ہو گئی تھی۔ فیصل نے اس مہنگے ریسٹورانٹ کی سب سے مہنگی ڈشز اس کے لیے منگوائی تھیں، اور کچھ دیر پہلے کہے گئے تلخ جملوں کی تلخی کو مٹانے کے لیے جیسے اب اسے خود شروع کرنے لگا تھا، اس سے ہلکی پھلکی گپ شپ کرنے لگا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کی باتیں سنتی رہی۔ مجھے تمہاری یہ عادت ہمیشہ سے پسند ہے، فیصل نے یکدم کہا۔ کیا؟ وہ چونکی۔ تم بہت توجہ سے بات سنتی ہو، دوسری لڑکیوں کی طرح اپنی بات نہیں کہتی۔ وہ اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ واقعی سراہ رہا تھا۔ مومنہ کو اندازہ نہیں ہوا، اس نے اپنی پلیٹ سے اگلا لقمہ لیا تھا، پھر ایک اور، پھر ایک اور۔ کبھی کبھار بھوک مر جانے پر بھی انسان زبردستی اسے کھلانے اور جگانے کی کوشش کرتا ہے، بس اپنی عزت نفس اور خودداری کے لیے۔ پریوں کی کہانی میں شہزادی کو شہزادے کے لیے اور کیا کیا سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ اس نے اسٹیک کے اس ٹکڑے کو چند مشرومز کے ساتھ اپنے کانٹے میں پروتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ ایک شاندار لمبی سی گاڑی میں اپنے گھر کے دروازے سے کچھ فاصلے پر اترنے لگی تو فیصل نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ تھاما۔ تھینک یو،
مومنہ نے اس کا چہرہ دیکھا. کس لیے؟ اس فیصلے کے لیے. میں سوچ رہا ہوں رنگ کا سائز لینے کے بجائے تمہیں ساتھ لے کر تمہاری مرضی کی رنگ دلواؤں. اس نے کہتے ہوئے اس کی امیٹیشن رنگ واپس کر دی تھی. مومنہ نے اس رنگ کو اپنی اسی انگلی میں پہن لیا جس سے اتار کر اس نے اسے فیصل کو دیا تھا. پھر ویکینڈ پر لینے آتا ہوں تمہیں رنگ پسند کروانے کے لیے، فیصل نے اس سے کہا. مومنہ نے اس کا چہرہ دیکھا. وہ محبت کا چہرہ تھا، اس کی زندگی کی پہلی محبت کا. ساری پاکیزگی، ساری معصومیت، ساری جذباتیت والی محبت، جیسے پوسٹ کارڈ پر ایک پرفیکٹ پکچر والی محبت. وہ اس محبت کو ویسے ہی رکھنا چاہتی تھی. وہ مسکرائی تھی. خدا حافظ، وہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھپک کر گاڑی سے اتر گئی. فیصل اسے جاتا دیکھتا رہا. ویسی ہی محبت سے. محبت کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ اسے ایک دوسرے کا چہرہ پہچاننا آتا ہے، پڑھنا نہیں. پہلے تو میں نے اسے صرف فلم سے نکالا ہے، اب میں اسے سڑک پر لے آؤں گا. 2 ٹکے کا رائٹر ہے وہ. اوقات کیا ہے اس کی؟ میں نے بریک نہ دی ہوتی تو آج بھی دھکے کھا رہا ہوتا. احسان فراموش گھٹیا آدمی. قلب مومن فون پر پوری قوت سے دھاڑ رہا تھا اور فون پکڑے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ٹہلتے ہوئے اسے یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ ٹینا کے ساتھ ہونے والی وہ فون کال عبدالعلا بھی سن رہے ہوں گے. ساری پرابلم نیہا کی وجہ سے ہو رہی ہے، ورنہ اختر کی اتنی جرت نہیں تھی. اسے وکیل بھی نیہا نے کر کے دیا ہے، ورنہ اختر تو اب بھی بہت ڈرا ہوا ہے اور پیچ اپ کی بات کریں فوراً تیار ہو جائے گا. نیہا کو تو دیکھ لوں گا، پبلسٹی کی بھوکی عورت. 50 بوائے فرینڈز ہوں گے اس کے مجھ سے پہلے. مجھے بھی بہت کچھ پتا ہے اس کے بارے میں. وہ اسی تلخ لہجے میں کہہ رہا تھا اور ساتھ ٹہل رہا تھا. احسن کی فلم کا پریمیئر ہو گیا، بہت برے ریویوز ملے ہیں اسے. آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے، فلاپ ہو گئی وہ. ٹینا نے یکدم اسے ضروری اپڈیٹس دی. غصے میں بھی مومن کہا لگانا نہیں بھولا تھا. زبردست، بڑی اچھی خبر دی تم نے. اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو کہو وہ بھی برے ریویو لکھے اس کی فلم کے بارے میں. دھجیاں اڑا دے اس کی فلم کی. 3rd کلاس ڈائریکٹر اپنے آپ کو قلب مومن کا استاد کہتا ہے. مومن شاید اسی تضحیک آمیز انداز میں بات کرتا رہتا اگر وہ یکدم دادا کو نہ دیکھ لیتا جو اچانک اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے. مجھے ای میلز کر دو، میں جواب دیتا ہوں ان کا. مومن نے ٹینا کو خدا حافظ کرتے ہوئے کہا. عبدالعلا کے دیکھنے کا انداز اسے کھلا تھا. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ فون بند کرتے ہی اس نے دادا سے کہا. تمہیں. کیوں؟ وہ الجھا. پہچان نہیں پا رہا. کیا؟ وہ حیران ہوا. تمہیں. یہ جو فون پر بات کر رہا تھا، کیا یہ وہ قلب مومن تھا جو چڑیا کو گود میں لیے ساری رات بیٹھا رہتا تھا؟ مومن چند لمحے بول نہیں سکا. وہ بچپن تھا دادا. مومن نے نظریں چرائیں اور جو اپنی ماں کے آنسو دیکھ کر اللہ کو خط لکھنے لگتا تھا کہ وہ اس کی ماں کو بھیج دے. انہوں نے بات جاری رکھی تھی. وہ میرے خونی رشتے تھے دادا. وہ کہے بغیر نہیں رہ سکا. اور جو راستے میں پڑے ہر پتھر کو اس لیے اٹھاتا تھا کہ کسی دوسرے کو ٹھوکر نہ لگے. آپ کو کرتے دیکھتا تھا اس لیے کرتا تھا. وہ ان سے نظریں چرانے لگا تھا. وہ مومن جہاں بھی جاتا تھا لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جاتا تھا. دادا پتہ نہیں اسے کس کا چہرہ دکھانے لگے تھے. لوگ آج بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں دادا. لاکھوں لوگ ٹویٹر پر مجھے فالو کرتے ہیں. میرے برتھ ڈے پر مجھے کارڈز، پھول، تحفے بھیجتے ہیں. میں آج بھی ان کی آنکھوں کا تارا ہوں، ان کے دلوں میں بستا ہوں. اس نے دادا کو چیلنج کیا. وہ جو لوگوں کے دلوں میں بستا تھا اس سے میں پوچھتا تھا کہ وہ ان سب لوگوں کے نام لکھے جو اس کے دشمن ہیں تو اس کا صفحہ خالی رہ جاتا تھا. مومن گمسم ہوا. آپ مجھ سے کیا سننا چاہتے ہیں دادا؟ اس نے بالآخر زچ ہو کر کہا. تم بدل گئے ہو مومن. تم وہ قلب مومن نہیں رہے. غلط. میں ایک بہترین انسان ہوں. آپ میرے سوشل سرکل میں آ کر میرے بارے میں پوچھیں. اسے ایک فون کال سے مجھے جج نہ کریں.
वो मदाफियाना अंदाज में बोला था। तुम लोगों का रिस्क छीन सकते हो मोमिन, उन्हें सड़क पर लाने की ताकत रखते हो। अब्दुल अला ने जैसे उसके अल्फाज दोहराए। जिसके बारे में ये बात कही वो एहसान फरामोश है, मैंने उसे इज्जत दी और वो। दादा ने उसकी बात काट दी। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है कल्ब मोमिन, तुम्हारे हाथ में नहीं। आप इस फिल्म इंडस्ट्री को नहीं जानते दादा, यहां सब एक दूसरे के बारे में यही कहते हैं, ऐसी ही बात करते हैं, ऐसी ही गालियां देते हैं, यहां सब चलता है। मोमिन ने अब जैसे उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की थी। तो फिर उस हमाम से निकल आओ जिसमें तुम सब बेलिबास हो। उनके अगले जुमले ने मोमिन को मुश्तइल कर दिया था। मेरा हमाम मेरे प्रोफेशन को कह रहे हैं ना? नहीं, उस जिस्म को कह रहा हूं जिसकी प्रस्तिश करवाने के लिए तुम अपनी जिंदगी जाया कर रहे हो। और मिल क्या रहा है? हसद, रकाबत, बेइज्जती, बेसुकूनी, अवार्ड्स और आसाइशात के साथ। आप तो रूह का काम करते हैं ना दादा, आपसे तो कोई हसद नहीं करता, कोई दुश्मन नहीं है आपका। वो अब्दुल अला पर अब तंज करने लगा था। मेरे काम में रूह होती है मोमिन, और रूह मावरा है उन चीजों से जिनमें तुम उलझे पड़े हो। वो इस बार आग बगोला हुआ। मेरे काम में रूह नहीं होती, वो सिर्फ आपके काम में होती है। आप समझते हैं, मैं रूह को नहीं समझता। कागज पर लिखे बेजान किरदारों को स्क्रीन पर पेश करके लोगों के दिलों में उतार देता हूं, और मैं रूह को नहीं समझता। तुम्हारे इन बेजान किरदारों में किसने किसकी रूह को छुआ? नहीं मोमिन, जो भी किरदार तुम पेश करते हो सब जिस्म है, सब लम्स मांगते हैं, सब मादी तलब है नफ्स की। और उनका कसूर नहीं है, तुम्हारा कसूर है, क्योंकि ये किरदार तुम्हारे हाथों से घड़ रहे हैं और तुम्हें सिर्फ जिस्म का पता है, रूह का तो पता ही नहीं है। जूता नहीं जूते मारे थे उनकी नर्म मीठी मध्यम आवाज ने, और कोड़ों की तरह उसकी अना को जख्मी कर गए थे। आप कहते हैं ना दादा, मैं रूह को नहीं समझता, सिर्फ जिस्म को जानता हूं, उसकी प्रस्तिश करवा सकता हूं। तो दादा, अब मैं आपको एक ऐसी फिल्म बनाकर दूंगा जो जिस्म का लम्स नहीं मांगेगी, रूह को छुएगी, अल्लाह की इबादत करवाएगी। अब्दुल अला बेख्तियार हंसे थे, यूं जैसे कोई बड़ा किसी बच्चे की बचकाना बात पर हंसता हो। ठीक है मोमिन, इस बार तुम एक फिल्म बनाओ रूह में उतर जाने वाले किरदारों की, अल्लाह की इबादत पर मजबूर कर देने वाली, रूह को छूने वाली। और जिस दिन तुम अपनी फिल्म में रूह की बात करने लगोगे, ये लाखों करोड़ों का मजमा जिन्हें तुम फैन और फॉलोअर्स कहते हो, ये छट जाएगा। ये सब जिन्हें तुम दोस्त कहते हो, परिंदों की तरह उड़ जाएंगे। अब्दुल अला की आवाज में अजीब सी कैफियत थी। ऐसा नहीं होगा, मोमिन ने कहा, तुम आजमा लो, फिर जब तुम अपने आप को अकेला पाओगे तो यहां आ जाना। मैं आपके पास सिर्फ रूह और रूहानियत पर एक हिट फिल्म लेकर आऊंगा। कल्ब मोमिन ने जवाबन कहा, वो फिल्म जो आपकी खत्ताती से ज्यादा करीब करेगी लोगों को अल्लाह के। कल्ब मोमिन ने चैलेंज किया, तुम जीत गए तो मैं कैलीग्राफी छोड़ दूंगा, मैं जीत गया तो तुम आ जाना मेरे पास अपना असासा संभालने। अब्दुल अला ने मुस्कुराते हुए उसका चैलेंज कबूल किया था। वो अपने अपनी फील्ड के दो पहलवान थे और अब दंगल के लिए अखाड़े में उतर आए थे। दरवाजा बजाने पर सुरैया बाहर निकली थी और फैसल को देखकर उसका चेहरा खिल गया था। अरे बेटा, आओ आओ आओ, अंदर आओ। उसने दरवाजे से हंसते हुए साथ उसके सलाम का जवाब दिया। नहीं आंटी, बस
मोमिना को लेने आया हूं, उसे भेज दे। सुरैया के चेहरे पर उलझन आई। मोमिना? वो तो कल अमेरिका चली गई। क्या तुम्हें नहीं बताया उसने? फैसल फ्रीज हुआ था। नहीं, उसने बमुश्किल कहा। पर मुझे तो कह रही थी कि तुम आओगे वीकेंड पर तो तुम्हें वो लिफाफा दे दूं। सुरैया कुछ और उलझी थी। कौन सा लिफाफा? फैसल भी उलझा। एक मिनट, सुरैया कहते हुए बर्क रफ्तारी से अंदर गई, फिर उसी रफ्तार से वापस आ गई और उसने एक लिफाफा फैसल को थमा दिया। ठीक है आंटी, मैं चलता हूं। फैसल को बात करने में दिक्कत हो रही थी। बेटा अंदर तो आते, कुछ चाय वगैरह, सुरैया ने कहा। नहीं आंटी, फिर कभी। अभी मम्मी को क्लिनिक पर भी छोड़ना है मैंने। खुदा हाफिज। वो रुके बगैर कहता हुआ वहां से चल पड़ा था। अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे ही उसने मोमिना के खत का जवाब भी सोचते हुए लिफाफा खोल लिया था। उसे यकीन था उसने अपने खत में वजाहतें दी होंगी और फैसल को कोई वजाहत कबूल नहीं करनी थी। लिफाफे के अंदर कोई खत नहीं था। उसके अंदर 5,000 के 2 नोट थे।